اقبال قادیانیت سے مراد صرف اتنی ہے کہ یہ کچھ عقائد ہے آپ لوگوں کے جو کہ ہمارے مطابق چھپے ہوئے عقائد ہیں. آپ لوگوں کے لیے یہ عقائد چھپے ہوئے ابھی تک ہے کیونکہ آپ لوگوں کو بتائے نہیں گئے. وہ اقبال جرم کروانا پڑتا ہے اس سے with carrot and stick sometimes. 70% سے زیادہ تو وہی لوگ ہیں کہ جن کے آبا و اجداد نے کسی وقت میں اس کمیونٹی کا حصہ بن گئے. وہ چلو ان کے سامنے پورے حقائق نہیں تھے, انفارمیشن تک ایکسیس نہیں تھی. آج کے لوگوں کے پاس کیا جواز ہے؟ اصل میں احمدیت قادیانیت کیا ہے؟ ایک ایسے شخص کو مان لیا ہے جو خود کہتا ہے کہ میں خود محمد رسول اللہ ہوں. یعنی جب یہ اس کمیونٹی کا حصہ بنتے ہیں, اس موومنٹ کو, اس آئیڈیالوجی کو جوائن کرتے ہیں, تو جو فارم یہ لوگ فیل کرتے ہیں اس کے اندر ان کو دو باتوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جی وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو وہی مہدی اور مسیح ماننے جا رہا ہے کہ جس کی قرآن و حدیث میں خبر دی گئی ہے. جو مسلمانوں کا حضرت مہدی علیہ رضوان کے حوالے سے عقیدہ ہے, اس کا ذکر اور اس کا تفصیلی ذکر وہ تو احادیث کے اندر ہے. قرآن کریم میں تو حضرت مہدی علیہ رضوان کا ذکر نہیں ہے. قرآن کریم میں مہدی کا ذکر نہیں ہے. احادیث میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں, مرزا صاحب کے بقول کوئی ایک بھی نہیں ہے جس کا اعتبار. ذالک مرزا غلام احمد قادیانی کون ہے؟ نعوذ باللہ, سنیں ذرا, خود محمد رسول اللہ ہیں نعوذ باللہ, جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے ہیں. اندازہ کریں. ہمارے آصف ندیم بھائی ہیں 48 سال کی عمر میں احمدیت چھوڑی, اور آج بھی آپ مجھ سے کوئی پوچھ لے آصف بھائی کیا آپ کو ان میں سے کچھ بھی پتا تھا؟ نہیں پتا. جو ایک عام احمدی کو اپنے سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا ہے, سیکر بھائی وہ 5 باتیں ہیں, 5 باتیں ہیں. پہلی بات وہ کیا ہے کہ کیا وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد الرسول اللہ اور خاتم النبیین نعوذ باللہ من ذالک کیا دوسرا خاتم النبیین رحمت للعالمین نعوذ باللہ ہونے کا دعویٰ بھی مرزا غلام قادیانی صاحب کا ہے. پوائنٹ نمبر 2 کیا ہے؟ مرزا صاحب نے کہا کہ 1857 میں 1857 میں قرآن اٹھا لیا گیا. کہتے قرآن پھر دوبارہ مرزا غلام احمد قادیانی پہ نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ دوبارہ نازل ہوا ہے. ایک نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ ماننا ہے نمبر 1. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ ماننا ہے کہ 1857 میں قرآن اٹھ گیا اور مرزا غلام احمد قادیانی پہ قرآن دوبارہ نازل ہوا. تیسرا پوائنٹ, جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آئے تھے, جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ پہلی بعثت تھے, اور نعوذ باللہ جب مرزا صاحب کی صورت میں آئے نعوذ باللہ تو یہ دوسری بعثت ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ پہلی بعثت والے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ منسوخ کی. پوائنٹ نمبر 4 یہ ہے, مرزا صاحب نے کہا کہ بھئی مجھے آپ نے علیحدہ انسان نہیں ماننا اور میرے دعوے کو کوئی علیحدہ دعویٰ نہیں ماننا, بلکہ محمد کی چیز محمد کے پاس رہی. نعوذ باللہ. ابھی جو 5ویں بات میں کرنے چلا ہوں, احمدیوں کو یہ بتایا گیا اور ان کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اگر تم سے کوئی بندہ پوچھ لے کہ بھئی کدھر ہے 2 محمد رسول اللہ کے بارے میں, وہ رک کے سوچے کہ ہیں مجھے تو جماعت نے بتایا ہے کہ 2 ہے ہی نہیں ہے, تو پھر 2 ہونے کی دلیل کیوں دیتے سورہ جمعہ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام بہن بھائی, خاص طور پہ ہمارے مسلمان بھائی, بلکہ اس سے خاص طور پہ ہمارے بھائی جو کہ جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے لیے یہ ہمارا دوسرا ایپیسوڈ ہے, اور یہ ایپیسوڈ اقبال قادیانیت کا ہے. اقبال قادیانیت سے کوئی گھبرائے نہ, پریشان نہ ہو. اقبال قادیانیت سے مراد صرف اتنی ہے کہ یہ کچھ عقائد ہے آپ لوگوں کے جو کہ ہمارے مطابق چھپے ہوئے عقائد ہیں, اور وہ چھپے ہوئے عقائد ہم سے نہیں ہیں. ہم نے تو وہ پردہ اٹھا دیا اوپر سے, ہم نے تو وہ گرہ کھول دی ہے, ہم نے تو وہ چھپا ہوا جو صندوق تھا وہ نکال لیا ہے. اب ہمارے لیے تو وہ چھپا ہوا نہیں ہے, لیکن آپ لوگوں کے لیے یہ عقائد چھپے ہوئے ابھی تک ہے کیونکہ آپ لوگوں کو بتائے نہیں گئے. تو جیسے ایک مجرم جو ہے وہ اقبال جرم کروانا پڑتا ہے اس سے with carrot and stick sometimes.
تو اسی طریقے سے ہم ان چھپے عقائد کو ان آپ کے الفاظ کے ذریعے سامنے لاتے ہوئے ہم اس کو کہتے ہیں اقبال قادیانیت کروانا. اسی کی سلسلے کی آج دوسری کڑی ہے، اور پارٹ 1 میں آپ دیکھ چکے جیسے عامر حق بھائی تھے، اور ہم نے بروز کا سلسلہ ایک ہندوانہ جو رسم تھی اور اس سے وہ سارا کچھ ہم نے آپ کو ڈیٹیل اس کی دی. تو اسی سلسلے میں امتیاز بھائی کے ساتھ آج کریں گے مزید ایکسپلور اس کو، اور ہوش ربا قسم کے انکشافات اور آپ کے سامنے حوالہ جات جو آئیں گے تو وہ آپ لوگوں کے لیے بھی ایک بڑا شوق ہوگا. اوور ٹو امتیاز بھائی، اس کو آگے بڑھاتے ہیں. جزاک اللہ. جی بالکل. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. سب سے پہلے تو سیکر بھائی آپ کو اور آپ کی ٹیم کو میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں پہ اپنے پلیٹ فارم پہ آنے کا موقع دیا، اور انشاءاللہ ایک کوشش جو کہ آپ کی پوری ٹیم بھی کر رہی ہے، اور انشاءاللہ ہماری بھی کوشش ہے کہ احمدیہ کمیونٹی، جو ہم ان کو قادیانی کہتے ہیں، وہ خود کو احمدی کہتے ہیں، تو ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پورے اخلاص کے ساتھ، کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ اور کھلی آنکھوں کے ساتھ ان پروگرامز کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور وہ ایک مرتبہ زندگی میں کم از کم دونوں طرف کا جو بیانیہ ہے، دونوں طرف سے جو بات کہی جا رہی ہے، اس کو دلائل کی دنیا میں عدل کے ترازو میں ان چیزوں کو تول کے تو اس کے بعد اپنا فیصلہ کریں کہ کیا انہیں اس چیز کا حصہ رہنا ہے. سکر بھائی آپ جانتے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی مبالغہ ہوگا کہ بلا مبالغہ 70% سے زیادہ تو وہی لوگ ہیں کہ جن کے آباء و اجداد نے کسی وقت میں اس کمیونٹی کا حصہ بن گئے، وہ اس موومنٹ کو انہوں نے جوائن کیا، اور آلموسٹ وداؤٹ ایکسیپشن شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب وہ اس کا حصہ بنے، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا وقت ہو یا ان کے جو پہلے یا دوسرے خلیفہ کا جو وقت تھا، تو بلا مبالغہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انہیں بالکل نہیں پتا تھا کہ وہ کس چیز کو جوائن کر رہے ہیں. جیسے دیکھیں نا، آج بھی آپ لوگوں سے جب بات کرتے وہ کہتے ہیں جی کہ وہ ہمارے جناب وہ پردادا نے کہا جی کہ میں نے تو امام مہدی کو مان لیا ہے. ٹھیک ہے، یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں. تو اس وقت جن لوگوں نے جوائن کیا، چلو ان کے سامنے پورے حقائق نہیں تھے، انفارمیشن تک ایکسیس نہیں تھی. آج کے لوگوں کے پاس کیا جواز ہے؟ آج لوگوں کے پاس ایسا کیا ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ اپنے آپ کو اس اگنورنس کے اندر رکھیں؟ کیونکہ دیکھیں سیکر بھائی، اسی لیے دیکھیں نا آپ کے پروگرام کا نام ہی کیا ہے، اقبال قادیانیت. سیکر بھائی، جس وقت آدمی اصل میں احمدیت قادیانیت کیا ہے، جب اس کو بندہ جان لے گا نا، تو اس کے بعد اس کے پاس زیادہ آپشن نہیں بچتے. بالکل. کیا تو پھر وہ اسلام میں واپس اس کا حصہ نہیں رہ سکتا. وہ اس کو جاننے کے بعد اس کا حصہ رہنا آلموسٹ امپاسبل ہے. پھر یا تو وہ اسلام میں واپس آئے گا، یا پھر اس کی جو منزل ہے وہ الہاد ہے، کھلا دہریت ہے، یا پروموشن ہو جائے گی اس کی. ہاں، یا پھر سیکر بھائی وہ ساری زندگی رہے گا ڈوول آئیڈینٹی کے اندر، کہ اس کے دل کے اندر سچائی ہے لیکن اس کا جو آؤٹر ہے وہ احمدیت ہے. اور یہ میرے خیال میں یہ تو باقی پہلے دونوں آپشن سے بھی بدتر آپشن یہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ لوگ اس کو سنجیدگی سے ان چیزوں پہ غور کریں اور اپنے بارے میں فیصلہ کریں، اور اپنے آنے والی نسلوں کے بارے میں فیصلہ کریں. کیونکہ آج جس طرح ماضی میں جو فیصلہ ان کے آباء و اجداد نے کیا اس کو آج کی نسلیں دیکھ رہی ہیں، تو اسی طرح آج جو فیصلہ یہ کریں گے اس کو بھگتنا ہے ان کی آنے والی نسلوں نے. جی سکر بھائی. بالکل. اور میں اس کے اندر امتیاز میں یہ کہوں گا کہ یہ ٹاپک اس لیے امپورٹنٹ ہے بروز والا خاص طور کے اوپر کہ دیکھیں جو ایک عام احمدی ہے اس کے لیے اس کو ایک مارجن جو ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو دیتے ہیں وہ دیتے ہی اس وجہ سے کہ جب بھی آپ سے انٹریکشن ہوتا ہوگا، ہم سے انٹریکشن ہوتا ہے، تو آپ جب ایک چیز نوٹ کرتے ہوں گے، وہ بیچارہ کہتا ہے کہ یار میں نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مانا ہے، انہی کی وجہ سے ہی تو مانا ہے. اگر وہ نہ کہتے تو میں کبھی بھی نہ کہتا، میں کبھی نہ ہم مانتے. انہوں نے کہا تھا کہ میرا ایک امام آئے گا، اور وہ ہم تو کلمہ بھی وہی پڑھتے ہیں، ہمارے تو کلمہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارے تو اذان بھی وہی ہے.
تو امتیاز بھائی میں چاہتا ہوں یہ ذرا آج بتا دیا جائے لوگوں کو کہ تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ایک ایسے شخص کو مان لیا ہے جو خود کہتا ہے کہ میں خود محمد رسول اللہ ہوں. استغفر. جی امتیاز بھائی اس سے ذرا اس کو لے کے چلیں. اچھا، یہ ابھی آپ نے بالکل آغاز میں سیکر بھائی جو بات کی ہے، یہ وہ بات ہے کہ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کی کہ احمدیت سے منسلک اکثریت کو بالکل اس بات کا علم نہیں ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا اصل دعویٰ ہے کیا. دیکھیں ان کو بتائی گئی ہیں دو باتیں. یعنی جب یہ لوگ جس کو یہ بیعت فارم کہتے ہیں، یعنی جب یہ اس کمیونٹی کا حصہ بنتے ہیں، اس موومنٹ کو، اس آئیڈیالوجی کو جوائن کرتے ہیں، تو جو فارم یہ لوگ فیل کرتے ہیں اس کے اندر ان کو دو باتوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جی وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو وہی مہدی اور مسیح ماننے جا رہا ہے کہ جس کی قرآن و حدیث میں خبر دی گئی ہے. اب یہاں پہ اپنا سکر بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک تو بات ہے حضرت مہدی علیہ رضوان، اور یہ وہ ٹائٹل ہے مرزا صاحب کا جو کہ ماضی کے اندر احمدیہ آئیڈیالوجی کو جوائن کرنے والی اکثریت کے ذہنوں میں یہی بات ہے کہ ہم نے تو مرزا صاحب کو امام مہدی مانا ہے. اب ان کو بالکل نہیں بتایا گیا کہ دیکھیں جہاں تک تو تعلق ہے قرآن کریم کا، جو مسلمانوں کا حضرت مہدی علیہ رضوان کے حوالے سے عقیدہ ہے، اس کا ذکر اور اس کا تفصیلی ذکر وہ تو احادیث کے اندر ہے. قرآن کریم میں تو حضرت مہدی علیہ رضوان کا ذکر نہیں ہے. اب دیکھیں ذرا، قرآن میں حضرت مہدی علیہ رضوان کا ذکر نہیں ہے. جہاں تک احادیث کا تعلق ہے، مرزا صاحب نے کہا کہ مہدی کے متعلق ایک بھی حدیث ایسی نہیں جو قابل اعتبار ہو، بلکہ ساری کی ساری احادیث وہ یا تو ضعیف ہیں یا وہ موضوع ہیں، اور وہ بالکل اعتبار کے قابل تو ہے ہی نہیں ہے. آپ سکر بھائی، قرآن کریم میں مہدی کا ذکر نہیں ہے، احادیث میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں، مرزا صاحب کے بقول کوئی ایک بھی نہیں ہے جس کا اعتبار ہو، تو مرزا صاحب کون سے والے مہدی تھے؟ اچھا اب آ جاتے ہیں کہ جی میں نے تو ان کو مسیح مانا ہے. جی اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تو فوت ہو چکے ہیں، ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے کہ وہ واپس آئیں گے. اب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو قرآن مسیح ابن مریم علیہ السلام کے نام سے ہمیں بتاتا ہے، وہ فوت ہو چکے ہیں اور دوبارہ ان کے آنے کا ذکر نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد کسی کے ذہن میں کیا پتہ یہ بات ہو کہ جی وہ احادیث میں تو اتنا تفصیلی ذکر آیا ہے نا. مرزا صاحب نے قسم اٹھا کے کہا کہ میرے دعوے کی بنیاد تو احادیث پہ آئی نہیں ہے. اب دیکھیں، نہ مہدی کے حوالے سے آپ کے پاس کچھ بچا، نہ مسیح کے حوالے کے پاس، آپ پھر ہیں کون؟ یہ وہ بات ہے جو ابھی آپ نے کی ہے. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے دعویٰ کیا کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ تشریف لانا تھا. نعوذ باللہ. ایک مرتبہ جیسے سارے امت مسلمہ کا ایمان اور یقین جو ہے محمد ابن عبداللہ القریشی الہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری مرتبہ نعوذ باللہ من ذالک مرزا غلام احمد قادیانی کون ہے؟ نعوذ باللہ، سنیں ذرا، خود محمد رسول اللہ ہیں نعوذ باللہ، جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے ہیں. اندازہ کریں ذرا. استغفر. آپ سیکر بھائی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بھائی آپ کا دیکھیں، نہ مہدی کا یہاں پہ کوئی معاملہ ہے، نہ یہاں پہ حضرت مسیح کا کوئی معاملہ ہے، یہاں پہ تو معاملہ ہے کہ نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے. نعوذ باللہ من ذالک. سوال یہ پیدا ہوا سیکر بھائی کہ کسی بیعت فارم کے اندر کسی بھی دور میں یہ بات لکھی کیوں نہیں گئی؟ سوال لکھی کیوں نہیں؟ بالکل. اگر یہ لکھ دیتے آج آپ کو اقبال قادیانیت کے نام سے پروگرام تو کرنا ہی نہ پڑتا. بالکل. اب ایک تو بات یہ کہ اصل دعویٰ لکھا نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے جیسے ہماری سسٹر نیچے کامنٹس میں، سسٹر سپارکل کامنٹس میں موجود ہیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب یہ وہ ہماری بہن ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ہماری بہن اور ان کا جو خاندان ہے وہ اسی
موومنٹ کا، اسی آئیڈیالوجی کا حصہ تھا۔ کامنٹس کے اندر بے شک وہ حلفیہ طور پہ لوگوں کو بتا دیں، ہم نے تو ان کو کچھ بھی نہیں کہا نا، کہ کیا وہ ان کو کبھی زندگی میں اس چیز کی بھنک بھی پڑی تھی کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا تو یہ دعویٰ ہے کہ نعوذ باللہ وہ خود محمد رسول اللہ ہیں، خود اندازہ کرے، خود لفظ دیکھیں ذرا۔ اب جو آپ نے ذکر کیا نا بروز کا، اب یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں باتیں لنک ہوتی ہیں اصل دعوے کے ساتھ۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ محمد ابن عبداللہ القریشی الہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مرزا غلام قادیانی اگر وہ ہے تو وہ تو دنیا میں اپنی جو ان کی ظاہری حیات تھی اس کو مکمل کر کے تشریف لے گئے تھے، یہ مرزا صاحب وہ کیسے ہو گئے؟ تو اس کے لیے درمیان میں جس میکانزم کو لایا گیا اس میکانزم کا نام کیا ہے؟ بروز۔ بروز، بالکل۔ یعنی اصل جو مرزا صاحب کا دعویٰ ہے اس دعوے کو منظر عام پہ آنے کے لیے جس ٹول کی ضرورت ہے، جس انسٹرومنٹ کی ضرورت، اس کا نام کیا ہے جی؟ بروز۔ اب انشاءاللہ اس سے پہلے کہ میں بروز پہ کامنٹ کروں، آپ کا اس پر کچھ بات ابھی تک کی بات پہ اگر آپ کو کامنٹ ہو؟ بالکل، میں یہ کہوں گا امتیاز بھائی کہ یہ بہن ہے، اور جتنے عام احمدی جو اب تک نہیں چھوڑ سکے، ہمارے آصف ندیم بھائی ہیں 48 سال کی عمر میں احمدیت چھوڑی، اور آج بھی آگ سے کوئی پوچھ لے آصف بھائی کیا آپ کو ان میں سے کچھ بھی پتا تھا؟ نہیں پتا تھا۔ آصف بھائی تو بیچارے اس پہ کنفیوز رہے کہ مرزا صاحب کا نبوت کا دعویٰ ہے کہ نہیں ہے، کہ مطلب وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں 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 میں تو نیا طریقے سے آیا ہی نہیں ہوں۔ آپ امتیاز بھائی آپ نوٹ کریں، ایک بندہ ڈینائل موڈ میں ہے نئی نبوت سے، لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا چل پا رہا کہ یہ ختم نبوت کا مجاہد نہیں ہے، یہ دعویٰ محمد رسول اللہ ہونے کا ہے، یہ دعوے دار ہے اس چیز کا۔ مطلب کس لیول کی گیم میں کہوں گا، کس لیول کی کاروائی یا ایک فلسفہ دیا گیا ہے کہ جناب پھر، اور خدا نخواستہ تو اللہ معاف کرے، یہاں تک بھی چونکہ بروز کے اوپر ہم فوکس کرتے ہیں، لیکن صرف میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ جو اشاعت اسلام کے لیے خود دوبارہ دنیا میں محمد رسول اللہ بن کے آئے ہیں، اس کی بیک گراؤنڈ میں وہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ نبی پاک سے وہ فرض منصب ہی ادا نہیں ہو پایا تھا جو پورا میں کرنے آیا ہوں دنیا۔ جی استغفر اللہ۔ جی امتیاز بھائی جاری رکھیں۔ اچھا سیکر بھائی، یہ ابھی جو آپ نے بات کی ہے نا، بالکل یہی میرا نیکسٹ پوائنٹ تھا۔ ابھی ہمیں یہ کرنا ہے کہ ٹوٹل باتیں ہیں نا، وہ آپ اگر ان کو بریک ڈاؤن کریں، جو ایک عام احمدی کو اپنے سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا ہے سیکر بھائی، وہ 5 باتیں ہیں، 5 باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی کیا آپ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو نعوذ باللہ من ذالک محمد الرسول اللہ مان سکتے ہو؟ اوئے ہوئے ہوئے، بڑا ظالم سوال پوچھ لیا آپ نے۔ یہ فیصلہ کرنا ہے اس نے، یعنی جو 5 باتیں اس کو اپنے سامنے رکھنی ہے۔ اور ہم یہاں پہ الحمدللہ شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہو کہ جب آپ کی ٹیم میں سے یا میں، ورنہ ہمارے بھائی تو یہاں پہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں، کوئی ایسا دن نہیں کہ جب ٹک ٹاک پہ یا یوٹیوب پہ کوئی نہ کوئی بھائی اس حوالے سے لوگوں کو ایجوکیٹ نہ کر رہا ہو، کوئی ایسا دن نہیں گزرتا۔ جو 5 باتیں ہم کرنے چلے ہیں، اب دیکھیں یہاں پہ سیکر بھائی 2 رستے ہیں نا۔ اگر تو کوئی عام احمدی ہے اور وہ ان 5 باتوں کو اپنے سامنے رکھ کے واقعتاً اپنا فیصلہ کرنا چاہتا ہے، اخلاص کے ساتھ تحقیق کرنا چاہتا ہے، آپ سے رابطہ کر لے، ہم سے رابطہ کر لے، لائیو پوری دنیا کے سامنے آ کے ہم سے ان 5 چیزوں کے بارے میں ثبوت مانگے، ہمیں گرل کرے، ہمارے ساتھ بالکل پش بیک کرے، ہمارے ساتھ بیک اینڈ فورتھ میں رکھے، ہمارا گربان پکڑے جی، گربان پکڑ لے ہمارا، کیا 2 ثبوت، تم نے اتنی بڑی بات کی، 2 ثبوت ہمیں۔ بالکل۔ اور اگر وہ سمجھتا ہے جی کہ میرے پاس تو علم نہیں ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس قادیانی احمدی مبلغ مربی کے بارے میں اس کا دل کرتا ہے نا، اس کو بلا لے، ابھی بلا لے۔ ابھی ہم تو کہہ رہے ہیں نا، کوئی دور کی بات، ابھی اسی پروگرام میں اس کو بلا لے۔ جو 5 باتیں ہم کرنے چلے ہیں اس پہ فیصلہ کر لے اپنا، کہ کیا ہم نے کوئی بات بلا دلیل کی ہے، کیا کوئی بات ایسی ہے کہ جس کو ان کی جماعت ڈیفینڈ کر سکتی ہے۔ اب 2 ہی رستے ہیں نا، یا تو خود تحقیق کر لے یا آپ نے کسی مربی مبلغ کو بلا لے۔ آپ دیکھیں سکر بھائی، اب اگر جو 5 باتیں ہم کرنے چلے ہیں، نہ تو آدمی اس کے بارے میں خود تحقیق کرنا چاہے،
نہ آدمی اپنے کسی مبلغ کو جس کو ان کے چندوں سے تنخواہ ملتی ہے، نہ ان کو کہے کہ بھئی سامنے بیٹھ کے بات کا جواب دو، میں بات سننا چاہتا ہوں، اور صرف یہ کہنا چاہے کہ بھئی غیر احمدی ہے، جھوٹ مولوی ہے، ہاں ملا ہے، مبلغ ہے، معاندین احمدیت ہیں، اینٹی احمدی ہے، تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ اس کی اپنی مرضی ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کر کے اختیار دیا ہے، اپنا فیصلہ وہ کر سکتے ہیں۔ اب سکر بھائی جو میں نے 5 باتیں کی ہیں ان کو ہم پہلے 1 بائی 1 بیان کر دیتے ہیں بلٹ پوائنٹ کی شکل میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ان کو بٹ بائی بٹ ایلیبوریٹ بھی کر دیں گے۔ بیسٹ ہے ذکر بھائی، اصل اور بنیادی بات جو ایک عام احمدی کو یا مبلغ کو یا جس کا بھی تعلق اس کمیونٹی کے ساتھ ہے، سب سے اصل بات جو اس کو سمجھنی ہے وہ ہم نے پہلے جو کہی ہے۔ پہلی بات وہ کیا ہے کہ کیا وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد الرسول اللہ اور خاتم النبیین نعوذ باللہ من ذالک مان سکتے ہیں؟ کیا اتیازبی کیا دوسرا خاتم النبیین مرزا صاحب خاتم مرزا النبیین، صاحب بالکل ایسے ہی۔ یہ تو شاکنگ ہے، یہ شاکنگ ہے۔ ہاں ہے یہی ہے، اور کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ لو اب بھئی میں آپ ایم ڈی کو او جی ایم ڈی او یہ کیا ہو جا رہا ہے؟ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تو نکلا ہی نکلا، خاتم النبیین بھی مرزا غلام احمد قادیانی، بالکل ایسے ہی۔ امتیاز بھی کہ یہ مت کہہ دیجیے گا کہ رحمت للعالمین بھی مرزا غلام احمد قادیانی جماعت مانتی۔ اچھا سکر بھائی، اب یہ تو سننے والوں کو ہمیں تکلیف دینی پڑے گی، اہل ایمان کو تکلیف پہنچے گی، ہم ان سے ایڈوانس میں معذرت کرتے ہیں، اور عام احمدی کو شوق بھی گزرے گا۔ سکر بھائی یہ تو آپ جانتے ہیں موجود ہے نا کہ رحمت للعالمین نعوذ باللہ ہونے کا دعویٰ بھی مرزا غلام قادیانی صاحب کا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سکر بھائی آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں جو اللہ پاک نے سورہ احزاب میں بتایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ صلوات بھیجتے ہیں، اور اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ تم بھی یہ عمل کرو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ پتہ کیا قرآن کریم میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلوات بھیجنے کا جو حکم ہے، نعوذ باللہ من ذالک مرزا غلام قادیانی کے حوالے سے یہ حکم اس سے 3-4 درجے بڑھ کے کہتے میرے بارے میں ہے، اللہ اکبر، بڑھ کے اس سے بڑھ کے۔ اللہ اکبر۔ اچھا ابھی میں انشاءاللہ چونکہ یہ ہم نے کہا نا کہ اس کو ہم 5 میں لے کے جاتے ہیں، یہ سکر بھائی اس کا پہلا نقطہ ہے۔ یہ تو پہلے بھی آپ نے جو ہے بریکیں لگوا دی ہیں، پہلے بھی آپ نے جو ہے نا وہ سمجھ لے وہ سیدھا پدرا، پنجابی میں کہتے ہیں سیدھا پدرا کر دیا آپ نے پوری زمین جو ہے۔ تو پہلا میں اب یہ لکھ لوں، یہ جسارت میں کر لوں امتیاز بھائی کہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی کو آپ محمد رسول اللہ مانتے ہیں، رحمت للعالمین مانتے ہیں، خاتم النبیین مانتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ دیکھ لیں، اب یہاں پہ پتہ ہو ذکر پہ ہوتا کیا ہے، اب یہاں پہ نا ایک بڑی اہم چیز ہے۔ ایک عام احمدی یہ سمجھتا ہے کہ دیکھا ہم نے نہیں کہا تھا کہ مولوی لوگ تو جھوٹ بولتے ہیں، میں تو یہ سارا کچھ مانتا ہی نہیں ہوں۔ یہاں پہ وہ 2 چیزوں کا فرق نہیں کر پا رہا۔ سکر بھائی ابھی میں بہت اہم بات کرنے چلا ہوں جی، وہ 2 چیزوں کا فرق نہیں کرنے پا رہا۔ دیکھیں میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، کوئی آدمی بھی اس بات کو ویریفائی کر لے۔ آپ جا کے کسی بھی عیسائی سے پوچھیں، کسی بھی مسیح سے پوچھیں کہ کیا آپ 3 خداؤں کو مانتے ہو، آپ کو جواب کیا ملے گا آگے سے؟ تو وہ کہے گا ہاں ہمارے ٹرینٹی کا نہیں، وہ آپ پوچھیں کہ آپ 3 خداؤں کو مانتے ہو؟ نہیں سوری، ہاں 3 خدا، بالکل بالکل نہیں۔ اس نے کہنا ہے کہ گاڈ از ون، کیونکہ جو فرسٹ کمانڈمنٹ ہے، اور جس کو نیو ٹیسٹامنٹ میں کہا گیا گریٹسٹ آف آل کمانڈمنٹ، ہیئر او اسرائیل لارڈ از یور گاڈ، گاڈ از ون۔ بالکل اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ کا جو سینٹرل پلر ہے وہ گاڈ از ون ہے۔ کوئی بھی آپ دیکھ لیں مسیحی برادری کے کسی فرد کو آپ پوچھ لیں، ہمارے ٹک ٹاک پہ بھی کچھ لوگ موجود ہیں، آپ کسی سے پوچھیں کہ بھئی کیا آپ 3 خداؤں کو مانتے ہو، اس کا جواب ہوگا کیٹیگریکل نو۔
اب یہ ہے اس کا کہنا، اور یہ ہے جو وہ عام ایک عیسائی جو کچھ سمجھ رہا ہے۔ بالکل اب آتے ہیں حقیقت کیا ہے۔ اب دیکھیں ذرا حقیقت کیا ہے۔ عیسائیت کا مسلمہ عقیدہ کیا ہے؟ فادر از گاڈ، سن از گاڈ اینڈ ہولی اسپرٹ از گاڈ اینڈ دے آر ناٹ ایچ ادر، یعنی آپس میں تینوں جدا جدا، ان کے اپنا یہ عقیدہ ہے، یہ جدا جدا تین پرسنز ہیں، یہ تین پرسنز ہیں، اور ان میں سے ہر ایک گاڈ ہے، اور یہ نہیں کہ ہر ایک اس میں سے 1/3 گاڈ ہے، نہیں، ہر ایک فلی گاڈ ہے۔ Fully اب God دیکھیں ذرا، تین پرسنز ہیں، تینوں آپس میں جدا ہیں، اور ہر ایک فلی گاڈ ہے۔ کتنے گاڈ ہوئے؟ 3 پرسنز علیحدہ ہے اور تینوں کے تینوں علیحدہ علیحدہ گاڈ ہے، تو تینوں ہے، 3 گاڈ ہوئے نا۔ لیکن عیسائی کیا بالکل۔ کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ایک ہوا، وہ کہتا ہے میں تو ایک گاڈ کو مانتا ہوں۔ خدا کی قسم بھائی نہیں یہ معاملہ ان کے ساتھ۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے، اب یہ وہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بھی ایک عام احمدی 2 محمد رسول اللہ مانتا ہے نعوذ باللہ، یا ایک عام احمدی، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ احمدیت کیا ہے۔ میری بات سمجھے آپ؟ جیسے ہم نے کہا نا کہ عیسائیت کیا ہے، عیسائیت کے اندر 3 پرسنز ہیں، تینوں سیپریٹ ہیں، کیونکہ اگر کوئی یہ کہے نا کہ اگر کوئی عیسائی یہ کہتا ہے کہ وہ تینوں سیپریٹ نہیں ہیں، تو پھر وہ عیسائی نہیں ہے اپنے عقائد کے مطابق، وہ مسیح نہیں ہے پھر وہ، کیونکہ مسیح ہونے کے لیے جو بالکل سٹینڈرڈ ہے وہ کیا ہے کہ 3 پرسن ماننے ہیں، تینوں کو جدا ماننا ہے، اور تینوں کو فلی گاڈ ماننا ہے۔ یہ ہے جو عیسائیت بطور مذہب جو کچھ ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک عیسائی کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ آپ کا کہے گا جی کہ دیکھو جیسے انڈا ہوتا ہے نا، انڈے کا ایک آؤٹر شیل ہے، ایک اس کی وہ یلو پارٹ ہے، ایک اس کا وائٹ پارٹ ہے، لیکن دیکھو وہ ایک انڈا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انڈے والی مثال جو ہے اس کو عیسائیت میں کفر سمجھا جاتا ہے کہ کفر ہے، کیونکہ عیسائیت میں آپ نے 3 سیپریٹ ماننے ہیں۔ اب دیکھیں میں بار بار یہ بات کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ وہ بات بالکل یہاں پہ آ کے اپلائی ہوتی ہے۔ کیا اپلائی ہوتی ہے کہ یہاں پہ آپ جب ایک عام احمدی سے پوچھیں گے بھئی کتنے محمد رسول اللہ مانتے ہو، کہے گا ایک۔ آپ پوچھیں گے بھئی کس کو مانتے ہو خاتم الانبیاء اور خاتم النبیین، کیا کہے گا؟ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں، وہ کہے گا آپ کا دماغ خراب ہے، آپ کیا کیسے باتیں کر رہے ہیں؟ جی کہے گا یہ کوئی سوال ہے، یہ کوئی سوال ہے۔ یہ وہی بات جو عیسائی کہے گا جی میں تو ایک خدا کو مانتا ہوں، لیکن جیسے وہاں پہ حقیقت کیا ہے کہ وہ 3 خداؤں کو ماننے والا مذہب ہے۔ بالکل یہاں پہ وہی بات ہے سیکر بھائی کہ یہاں پہ اصل میں تو حقیقت کے اعتبار سے تو ہے 2 محمد رسول اللہ، احمدیت قادیانیت بطور مذہب ہے 2 محمد رسول اللہ، لیکن کیونکہ یہ ایک ایسا ابسرڈ عقیدہ ہے، یہ قرآن کے ایسے متوازی اور اس کے بالکل اپوزٹ عقیدہ ہے کہ اس کو کوئی بندہ ماننے کا کوئی سوچ سکتا ہی نہیں ہے، احمدی سوچ بھی نہیں سکتا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ لہذا احمدی جو ہے وہ بالکل ہوتا ہے مکمل ڈینائل کے اندر، وہ اس کا مکمل ڈینائی کرتا ہے۔ تو جیسے اب دیکھیں ہم دونوں باتوں کو سمرائز کر دیتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ جیسے ایک عیسائی کا محض اس بات سے انکار کر دینا کہ جی میں 3 خداؤں کو نہیں مانتا، اس سے یہ بات ثابت نہیں ہو جاتی کہ عیسائیت کے اندر 3 خداؤں کا عقیدہ موجود نہیں ہے، وہ صرف انکار کر رہا ہے، حقیقت تو موجود ہے۔ اسی طرح ایک عام احمدی کے یہ کہنے سے کہ جی میں تو نہیں مانتا کہ 2 محمد رسول اللہ ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ آپ نے بلکہ یہ اسی کا بھی اہم بات ہے، جب ایک احمدی کہتا ہے کہ میں 2 محمد رسول اللہ نہیں مانتا، اس کی پتہ کیا امپلیکیشن ہے؟ اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ وہ اپنے دل سے مرزا غلام احمد قادیانی کا انکار کر چکا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کو مفتری اللہ قرار دے دیا، اس نے قرار دے دیا ہے، ایگزیکٹلی قرار دے دیا ہے۔ اب اس نے اندر سے انکار کر دیا ہے، لیکن اس کا جو اس کا ظاہر ہے اس میں وہ کہتا ہے میں احمدی ہوں۔ تو امتیاز بھائی پھر یہاں تو زیادہ تر لوٹ مرزا غلام احمد کا تو بات ہی نہیں ہے، پھر وہ تو انکار ہی کر رہی ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا۔ میں تو کہہ رہا ہوں فکر بھائی کہ آپ کو شاید کوئی دیکھیں، میں آپ کو سمپل سی مثال دے دیتا ہوں۔ سیکر بھائی آپ پوری دنیا گھوم لیں،
کوئی بھی عیسائی جس کو اپنے مذہب کا ادنا سا کسی اگر مسیح کو اگر اپنے مذہب کا 5% بھی نالج ہے، خدا کی قسم آپ اس سے سوال جیسے ہی پوچھیں گے بھئی تم 3 خداؤں کو مانتے ہو کہ ایک کو؟ ایک کو مانتا ہوں۔ بالکل اسی طرح سکر بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی احمدی بھلے وہ مبلغ ہو بھلے وہ عام احمدی ہو، آپ کو نہیں مل سکتا جو اس مذہب کو مانتا ہو جو مرزا غلام احمد قادیانی نے دیا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ یہ عیسائیت والی مثال ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو ابسرڈ لگی ہو، لیکن اسی مثال سے ہی آپ کو یہ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ جیسے وہاں پہ حقیقت میں 3 خدا، لیکن وہ ہے اس کے ڈینائل کے اندر، وہ انکار کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو ایک خدا کو مانتے ہیں۔ یہاں پہ حقیقت میں 2 محمد رسول اللہ، لیکن وہ ڈینائل میں انکار کرتے کہ ہم ایک کو مانتے ہیں۔ امتیاز بھائی لیکن آپ نے ایک اور چیز نوٹ کی ہوگی، ایک اور چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی احمدی کو کنفرنٹ کرتے ہیں اس بات پہ تو وہ آپ کو ہمیشہ ایک لاجک دیتا نظر آتا ہے کہ یار میرے عقیدے تم بتاؤ گے، میں بتاؤں گا نا کہ میں مانتا ہوں نہیں مانتا۔ اگر میں نہیں مانتا تو اس کا مطلب ہے میں جانتا ہوں احمدیت کو، تم تو نہیں جانتے نا۔ اس جوڑ کے یہ جو اقبال ہے ان سے یہ کیسے کروایا جائے، ان کو کیسے ان کی کتابیں سامنے کھولی جائے اور انہیں کہا جائے کہ اللہ کے بندو اگر تم جاپان نہیں گئے تو تم نے جاپان نہیں دیکھا، اس کا مطلب جاپان نقشے پہ نہیں ہے؟ یہ کون سا لاجک ہے؟ اچھا سکر بھائی، جیسے ہم نے کہا نا کہ ہم ان کے سامنے 5 باتیں رکھ دیتے ہیں انشاءاللہ، اور میں یہ سوال آپ کو یہاں پہ نوٹ کر لیتا ہوں۔ میں نے لکھ لی ہے، میں نے ویسے یہ والا لکھ بھی ایک لیا میں نے سوال پورا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی سکر بھائی ہم پہلے نا ان 5 نکات کو رکھ دیتے ہیں ان کے سامنے کہ بھئی یہ ہے احمدیت۔ اگر آپ ان 5 چیزوں کو اپنے دل سے مسترد کر رہے ہو، ان کو ڈینائی کر رہے ہو، تو آپ کا دل مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے مذہب کو جھوٹا قرار دے چکا ہے۔ اب آگے آپ کی مرضی ہے کہ جو آپ کے دل کے اندر سچائی ہے اس کا اقرار کر کے اسلام میں واپس آ جاؤ، یا پھر دل کے اندر وہ بات اور ظاہر کے اندر احمدیت اور ایک ڈوئل آئیڈینٹی لے کے پھرتے رہو، آپ کی مرضی ہے، کوئی آپ پہ جبر تھوڑی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا سکر بھائی؟ بالکل۔ آپ دیکھیں ذرا ایک بات ہم نے بتا دی، اور یہ تو بالکل سینٹرل پلر ہے۔ جیسے دیکھیں نا اپنا سکر بھائی، ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے جو ارکان اسلام ہیں وہ 5 ہیں، بالکل ٹھیک ہو گیا؟ 5 ارکان ہونے کے باوجود احادیث کیا کہتی ہے؟ الصلاۃ عماد الدین، جو نماز ہے وہ اس کا سینٹر پلر ہے۔ جیسے نا اگر آپ ایک ٹینٹ لگاتے ہیں، ٹینٹ تو ٹینٹ کے سینٹر میں جو ہوتی چیز جو ٹینٹ کو اٹھاتی ہے اسے کہتے ہیں عماد، جو ڈرائیونگ فورس جس کو آپ کہہ لیں، ایپی سینٹر کے باوجود اس کے کہ پلر تو اسلام کے 5 ہیں، لیکن کلمے کا اقرار کرنے کے بعد جو چیز سب سے نمایاں ہو کہ آپ کے وجود سے ظاہر ہوتی ہے وہ آپ کی 5 وقت کی نماز ہے۔ چونکہ دیکھیں زکوٰۃ تو آپ سال میں 1 مرتبہ دیں گے، وہ بھی اگر پیسہ ہوا تو دیں گے ورنہ نہیں دیں گے۔ حج تو آپ نے لائف میں 1 بار کرنا ہے، وہ بھی اگر ہوا تو کرنا ہے، اگر آپ کے پاس استطاعت ہوئی تو کریں گے۔ بالکل اسی طرح دیکھیں جہاں تک تعلق ہے رمضان کا، وہ تو سال میں 1 بار آنا ہے، تو ایک ہی چیز ہے کہ جس نے آپ کے ایمان کو مینیفیسٹ کروا، آپ کی نماز ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح احمدیت کا اب دیکھیں نا، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے یہ اپنی رائے دے رہے ہیں، سنیں ذرا مرزا غلام احمد قادیانی کی جماعت احمدیوں، ہم آپ کو بتا سکتے ہیں اور جس چیز کا حوالہ طلب کریں آپ کے سامنے حوالہ رکھ سکتے ہیں، جبر تو کوئی کسی پہ کر نہیں سکتا۔ الفاظ سنیے گا ذرا، مرزا غلام احمد قادیانی کی جماعت نے اپنے اس میگزین میں جس کا نام ہے خلیفہ کی آواز، بھائی خلیفہ کی آواز، واہ، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ الفضل۔ جی، الفضل خلیفہ کی جو آواز ہے اس میں قسط وار، ایک نہیں بلکہ قسط وار آرٹیکل لکھے گئے، اور آرٹیکل کیا تھا؟ سنیں ذرا، مسیح موعود محمد است و عین محمد است۔ اللہ اکبر، مرزا غلام احمد قادیانی محمد ہے، نعوذ باللہ، اور عین محمد ہے، عین محمد، استغفر اللہ۔
ٹھیک ہو گیا. اب سنیں ذرا, یہ تو ہو گیا آرٹیکل کا ٹائٹل. اب سنیں اگلی بات ذرا. کہتے ہیں یہی وہ بات ہے جو احمدیت کا اصل الاصول ہے. اصل الاصول یہی ہے. ہاں یہ ہے. اب دیکھیں ذرا, وہ کیا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نعوذ باللہ محمد ہے, اور وہ آئین محمد ہے. الفاظ دیکھیں ذرا, یہ نہیں کہا کہ جی وہ ہو سکتا ہے آئین محمد ہے. اب دیکھیں ذرا, یہ کیا, اور یہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ وہ بات ہے جو احمدیت کا کیا ہے جی ذکر بھائی, کیا ہے؟ اصل الاصول. اب دیکھیں ذرا, ڈیفائننگ پرنسپل اس کا. نہیں جی نہیں جی, ایسے دیکھیں ذرا. اصل کہتے ہیں جڑ کو عربی زبان میں, اصل کہتے ہیں جڑ کو, اور اصول کہتے ہیں پرنسپلز کو. کہتے ہیں احمدیت کے سارے پرنسپلز کی جو جڑ ہے وہ کیا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی محمد ہے اور عین محمد ہے. نعوذ باللہ. اب مجھے بتائیں امتیاز بھائی, یہ جو ہمیں محمد رسول اللہ کلمے میں ہم پڑھتے, لا الہ الا اللہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے, محمد رسول اللہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے. یہ محمد رسول اللہ کتنی دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے؟ ایک مرتبہ, اکٹھا ایک اور مرتبہ آیا. وہ ایک ہی آیت کے اندر آیا جس کا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. سورہ فتح کی آخری آیت وہ قرآن کریم کی اکلوتی آیت ہے جس میں نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اکٹھے ہو کے آئے ہیں. صرف ایک ہی مقام ہے, سورہ فتح کی آخری آیت. اور اگلا پھر کیا ہوا آپ بتا دیں ذرا. میں لوگوں کا تجسس بڑھانے کے لیے میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ امتیاز بھی کہ ایسا تو نہیں کہ قرآن پاک کی یہ آیت ایز اٹ از ایک زیر زبر کی کمی کے بغیر مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے اوپر لگا لی. یہ آپ نے یہاں پہ شفٹ کر دیا ہمیں پوائنٹ نمبر 2. ہم نے کہا تھا 5 پوائنٹ ہیں, یہ آپ کے سوال کو ہی ہم لے کے دوسرے پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں. اب سب کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ بھائی جب بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی زبانوں پہ آئے گا تو فوری طور پہ انسان کی جو توجہ ہے وہ جاتی ہے قرآن کی طرف, کیونکہ قرآن کریم وہ صحیفہ ہے, قرآن کریم وہ مقدس کتاب ہے جو ہمارے آقا و مولا پہ اللہ پاک نے نازل کی. ٹھیک ہو گیا جی؟ بالکل. اب دیکھیں ذرا, اب ظاہر ایک عقلی سوال تھا نا کہ بھائی اگر مرزا صاحب کا دعویٰ محمد رسول اللہ ہونے کا ہے تو پھر محمد پہ تو قرآن نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم پہ, تو مرزا صاحب کا معاملہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں ذرا. پوائنٹ نمبر 2 کیا ہے؟ مرزا صاحب نے کہا کہ 1857 میں 1857 میں قرآن اٹھا لیا گیا. اور پھر کیا ہوا؟ کہتے قرآن پھر دوبارہ مرزا غلام احمد قادیانی پہ نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ, دوبارہ نازل ہوا ہے. اب جب مرزا صاحب پہ قرآن دوبارہ نازل ہوا تو اب وہ بات ہے جو آپ نے کی ہے. اب مرزا صاحب پہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد, ہم کفر کو نیریٹ کر رہے ہیں. کفر کو نیریٹ کرنا بذات خود کفر نہیں ہے, نقل کفر نہ باشد. اب دیکھیں فکر بھائی, بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی پہ اس کے دعوے کے مطابق اور اس کے بیٹے کی صریح وضاحت کے مطابق جب قرآن دوبارہ نازل ہوا کیا ہوا؟ جو آپ نے بتایا کہ سورہ فتح کی آیت جو جب ہمارے آقا و مولا پہ نازل ہوتی ہے تو محمد الرسول اللہ کون ہے سیکر بھائی؟ محمد رسول اللہ, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہو گیا. اب جب مرزا صاحب پہ یہ نازل ہوتی ہے تو نعوذ باللہ مرزا صاحب نے کہا کہ اب محمد اور رسول یہاں پہ میں ہوں. استغفر اللہ, استغفر اللہ. اب یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ اوے مولوی جھوٹ بولتا ہے, مرزا صاحب نے قرآن کی آیت کوٹ نہیں کی. او بھائی رکو ذرا, ہم نہیں کہہ رہے مرزا صاحب نے قرآن کی آیت کوٹ کی ہے. مرزا صاحب پہ قرآن کی یہ آیت ان کے دعوے کے مطابق جب دوسری مرتبہ نازل ہوئی ہے تو اس کے معنی یہ ہے, معنی یہ ہے اس میں محمد رسول اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہی نہیں ہے اس قرآن کی آیت جو مرزا پہ اتری ہے. بالکل بالکل نہیں. دیکھیں نا سیکر بھائی, کامن سینس کی بات ہے. محمد, اس کے بعد لفظ کیا ہے؟ رسول. رسول عربی زبان میں واحد ہے, اسم کے اعتبار سے واحد ہے, سنگولر ہے. ٹھیک ہے. اب وہاں پہ نہ تو رسولانی ہے,
عربی میں رسولانی مطلب دو رسول، دور وہ تو بالکل ہے نہیں ہے، وہاں پہ تو محمد کے بعد لفظ ہے رسول، ایک ہے۔ اب دیکھیں، اب احمدی کو فیصلہ کرنا ہے کہ بھائی وہ ایک کون ہے، سمپل سی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سیکر بھائی آپ کی بات کا جواب تھا کہ وہ جو سوال ذہنوں میں آ سکتا تھا کہ بھائی اگر نعوذ باللہ مرزا صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ محمد رسول ہے، محمد رسول اللہ ہیں، نعوذ باللہ، تو پھر یہ کیا بات ہے، پھر قرآن کدھر گیا؟ تو مرزا صاحب نے بتا دیا، انہوں نے قرآن تو اٹھ گیا تھا، اب قرآن اٹھنے کے بعد دوبارہ میرے پہ نازل ہو گیا۔ آپ دیکھیں اب ہمارے پاس جو قرآن ہے اس میں جب آتا ہے یا عیسیٰ، ہمارے پاس جو قرآن ہے یا عیسیٰ، تو کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، ٹھیک ہو گیا۔ بالکل۔ اب جب مرزا صاحب پہ آتا ہے تو یا عیسیٰ، عیسیٰ کون ہے؟ مرزا غلام احمد، مرزا غلام قادیانی۔ ہمارے پاس قرآن میں آتے ہیں ابراہیم، آدم، نوح، اب یہ سارے پیغمبروں کے نام ہیں نا۔ اب ہمارے پاس تو قرآن میں جب یہ نام ہے، یہ سارے جدا جدا شخصیتیں ہیں، سارے اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ جب مرزا صاحب پہ آتا ہے سارے کے سارے وہ بن جاتے ہیں، وہ بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ابھی جو دوسرا فیصلہ کرنا ہے ایک احمدی نے، وہ کیا کرنا ہے؟ ایک عام احمدی نے اس بات کے اوپر یا تو ایمان لانا ہے کہ 1857 میں مرزا صاحب کے دعوے کے مطابق اور ان کے بیٹے کی وضاحت کے مطابق قرآن اٹھ گیا، دوبارہ مرزا صاحب پہ نازل ہوا، اور اس طرح مرزا صاحب کو محمد رسول اللہ قرار دے دیا گیا۔ یا اس پہ ایمان لانا ہے یا اس کو رد کرنا ہے، اور ہم تو حاضر بیٹھے ہیں، ابھی آ جائیں، ابھی آپ کے سامنے پورا کیس رکھ دیتے ہیں۔ اچھا سیکر بھائی، اللہ اکبر، اللہ، خدا کی قسم انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیکر بھائی صرف یہ نہیں کیا کہ جب دوبارہ نازل ہوا تو ہر وہ آیت جو جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھی وہ مرزا صاحب نے اپنے بارے میں کی، صرف یہاں تک نہیں کیا، بلکہ جو مسلمانوں کے پاس قرآن ہے اس کے اندر جب پہلی مرتبہ قرآن نازل ہوا تو وہ آیات جو ہمارے آقا و مولا کے ساتھ خاص ہیں، کہتے ہیں میرے بارے میں، ہم مثال دے دیتے ہیں۔ چاہ رہے ہیں دوسرے میں تو کلی انکار کیا، پہلے والے میں بھی جا کر اجارہ اور وہاں سے بھی معاذ اللہ نبی پاک کا انکار کر دیا۔ یہ بات ہے، آپ کو بندہ کہے گا جی کون سی جناب آیت ہے؟ قرآن کریم میں ایک آیت 3 مرتبہ جو آئی ہے، 3 مرتبہ، اور یہ ایسی آیت ہے جو صرف اور صرف پورے قرآن میں ایک اللہ کے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اس کو غالب کر دے، اس دین کو غالب کر دے تمام ادیان کے اوپر۔ یہ ایک قرآن کریم کی ایسی آیت ہے کہ جو 3 مرتبہ ہمارے آقا و مولا کی فضیلت اور شان بیان کرنے کے لیے آئی۔ مرزا صاحب نے کہا کہ اس آیت میں میں شامل ہوں، یعنی جو قرآن ہمارے پاس ہے وہاں پہ ہمارے آقا و مولا کی آیات میں شامل ہو گئے، اور اس کے بعد جب دوسری بار نازل ہوا پھر تو مکمل طور پہ خود بن گئے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اب بتائیں۔ میں تو امتیاز بھائی، میرا تو رفع ہو جانے لگا تھا، رفع سے یاد آیا، یہ مت کوئی کہیے بات گا، نہیں، کوئی بات نہیں، آپ کا نزول بھی کروا لیں گے، نزول بھی۔ بس مجھے رفع سے یاد آ گیا کہ ایک قرآن پاک کی آیت تھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ امتیاز بھی پلیز یہ مت کریے گا کہ ہے واقعی۔ سیکر بھائی اب میرے پاس چونکہ اب میں آپ کو سوائے آپ اس میں تکلیف میں مزید مبتلا ہوں اور اہل ایمان کے دلوں کو تکلیف ہوگی، یہ آیت بھی مرزا صاحب نے اپنے بارے میں نے آپ سے کہا نا کہ آیات جو پہلے تھی وہ بھی اپنے بارے میں کلیم کر لی ہیں۔ استغفر اللہ۔ اچھا ابھی آپ چونکہ باتیں کر ہی رہے ہیں نا، اب ایک بات کر دوں پھر، اور میں کر دوں کہ رہنے دو اس بات کو، یہ نا- کر دیں چھنی کر دیں آج یہ نا سیدھا ہمارا۔ اگر آپ کا رفع ہو گیا میں پھر ذمہ دار نہیں ہوں، یہ پہلے نہیں، disclaimer دے دیں۔ میں نے بات ڈیپینڈ باندھ دی، آپ کریں ذرا، میں نہیں ہوتا۔ چلیں اب سننے والے میری بات کو توجہ سے سنیے گا، خدا کی قسم اس وقت
نیچے ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میں نے احمدیت قبول کیا، اس کو پتہ ہے اس بات کا، وہ اور میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ہم نے فجر کی نماز ہم نے پڑھی ہے، اتفاق سے حالت وضو میں ہوں۔ سکر بھائی آپ اندازہ کریں کہ اذان کے بعد اہل ایمان ایک دعا پڑھتے ہیں، اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس کے اندر ایک الفاظ ہیں، وہ ہیں وَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ۔ یہ دیکھیں مقام محمودہ، یہ دیکھیں کہ اے اللہ تو مبعوث فرما ہمارے آقا و مولا کو اس مقام محمود پہ جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ مقام محمود کا جو معاملہ ہے یہ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر ہے، عسیٰ ان یبعثک مقاما محمودا۔ بالکل صحیح۔ یہاں پہ یہ ہے وہ قرآن کریم کا وعدہ کہ مقام محمود پہ مبعوث کیے جانے کا وہ وعدہ جو ہمارے آقا و مولا کے ساتھ قرآن میں کیا سورہ بنی اسرائیل کے اندر، عسیٰ ان یبعثک مقاما محمودا، یہ آیت کا ٹکڑا ہے۔ اور اس مقام کے لیے کہ ہمارے آقا و مولا کو یہ مقام ملنا ہے، اہل ایمان جب بھی اذان کی آواز سنتے ہیں تو وہ اس چیز کو اپنے دعا کے طور پہ آقا و مولا کے لیے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں وضاحت کر دی اب کہ تو جو مقام حدیث بھی آ گئی ہے، اب تو انشاءاللہ مرزا صاحب خود پہ چسپانی کریں گے، میں تسلی میں ہوں انشاءاللہ۔ ہاں نہیں آپ مطمئن رہیں، بالکل آپ مطمئن رہیں انشاءاللہ۔ اچھا ابھی جناب ہمارے آقا مولا نے فرمایا کہ یہ جو اولاد آدم کا میں سے یہ جو مقام ہے مقام محمود، یہ کل قیامت کے دن ایک ہستی کو ملنا ہے، ایک یعنی وہاں پہ ویکینسی ایک بتا دی گئی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا قرآن اور یہ اذان کے بعد کی دعا اس نے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ مرزا صاحب نے کہا، سنیں ذرا پہلے ان کی پہلے وربیٹم کوٹ کر دیتے ہیں۔ مرزا صاحب نے کہا کہ یبعث کا مقام محمودہ، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ، مبعوث کر دیا یا مبعوث کر دیا جائے گا تجھے مقام محمود پہ، یبعث کا مقام محمودہ۔ اب بتائیں یار امتیاز بھائی، یہ ایک عام احمدی کو مطلب ان باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ اندازہ کریں اور کس قدر یہ لیول کا یہ کام ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں اس کے اندر، اور کہتے ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، ان کی محبت میں مرزا صاحب کو مان لیا۔ دیکھ لیں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو سکر بھائی اگر ہم باتوں کو ساتھ ساتھ سمرائز کرتے جائیں، جو ہم نے 5 باتیں رکھنی ہیں، پہلی بات کیا ہے؟ اچھا پتہ کیا طاہر صاحب، آپ نا مجھ سے ریفرنس مانگے، چونکہ آپ کو پتہ ہے آپ نے تو خود ڈسکلیمر دیا کہ امتیاز تو جھوٹ بولتا ہے قرآن و حدیث پہ، آپ جا کے کسی ایسے بندے سے دین سیکھیں کہ جو جھوٹ نہ بولتا ہو۔ ٹھیک ہے، آپ بے شک وہ، چونکہ ذرا میرا تو حق نہیں بنتا نا۔ سکر بھائی نے ڈسکلیمر دیا، اور کل کے دن میں کم از کم 3 مرتبہ مجھے لوگوں نے کہا بھائی طاہر صاحب جن کو آپ اتنا عزت و احترام سے ان کو آپ ڈیل کرتے ہیں، انہوں نے ڈسکلیمر دیا ہے۔ طاہر نے کہا کہ میں سیکر سے کیسے بات کروں، وہ شاطم ہے، کہتا ہے میں عامر حق اور سیکر سے کیسے قرآن کی آیات ڈسکس کروں، وہ شاطم ہے، کہتا ہے میں امتیاز سے کیسے قرآن و حدیث کی بات کروں، وہ قرآن حدیث پہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو بھائی پھر مجھ سے کیا مانگتے ہو، مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ لیکن اب مجھے پتا ہے کیونکہ طاہر بات سن، مجھے آپ کی مجبوریاں پتہ ہیں، ٹھیک ہے؟ میں اتنا صرف کہوں گا کہ آپ کسی ایسے آدمی کے پاس جا کے دین سیکھو جو آپ کے نزدیک سچ بولتا ہو، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا ہمارے ساتھ آپ کا کوئی ذاتی جھگڑا تو ہے نہیں ہے، چونکہ آپ ہمارے بارے میں یہ فتویٰ کل دے چکے ہیں، تو آپ کا تو مقصد نہیں بنتا ہم سے کوئی بات پوچھنے کا، ورنہ آپ اپنے آپ کو جھٹلا رہے ہو۔ یعنی جس لوگوں کے بارے میں آپ یہ کہتے ہو کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں قرآن و حدیث پہ، آپ ان سے دلیل مانگ رہے ہو، اپنے آپ کو جھٹلا رہے ہو آپ۔ تو اپنی بات پہ قائم رہو، آئندہ کبھی آپ نے ہم سے دلیل نہیں مانگنی، آپ نے دلیل جا کے ان سے مانگنی ہے کہ جن کو آپ سچا سمجھتے ہو۔ ایک بات امتیاز بھائی
کہ جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم رو ظفر، انسان کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ ہاں ہاں، اصل میں دیکھیں مجبوریاں، اصل میں اس بندے کی مجبوری بہت بڑی ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو مارجن دے دیا ہے۔ امتیاز بھائی تو اب واپس آتے ہیں ہاں ٹاپک پہ۔ اس کے لیے صرف اتنا کہہ دیتے ہیں طاہر کے لیے جی جی کہ جی جی چونکہ ہمارا مقصد ہے کام احمدی کو ہوش دلوانا، اور اگر اگر ابھی احمدیت آپ نے قبول کی اور ہمارے نالج کے مطابق آپ کی ریسرچ نہیں ہے زیادہ، آپ کی چیخ نکل جانی چاہیے نیچے بیٹھ کر، جو حوالہ جات آپ کے سامنے پڑھے جا رہے ہیں اور آپ جانتے ہو کہ یہ جو اوپر بیٹھ کر بات لوگ کر رہے ہیں، ان کے پاس ایک ایک چیز موجود ہے اور یہ ہوا میں بات کر نہیں سکتے، اپنی کریڈیبلٹی ختم کر نہیں سکتے۔ تو بالکل حوالہ مطالبے پہ دیا جائے گا، انشاءاللہ سب احمدی کو دیا جائے گا، آپ بھی اس سے فیض اٹھائیے گا۔ جی امتیاز بھائی میرے خیال میں نیرو ڈاؤن کریں دوبارہ سے پوائنٹس۔ جی جی شکر بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انہوں نے احمدیت قبول کی نا، تو پہلا نتیجہ جو میرے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے نمودار، وہ پتہ کیا تھا؟ جی پتہ ہے آپ کو؟ نہیں 45 منٹ، کتنے منٹ جی؟ 45 منٹ تک میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ان کے بعد اگر کوئی انسان کہے کہ میں بھی خاتم الانبیاء خاتم النبیون ہوں، خاتم النبیون ہوں، اس کو جھوٹا مانو گے؟ کہتا میں تو نہیں کہہ سکتا۔ اس کا مطلب ان کو پتہ ہے۔ ہاں لیکن ہماری اس کے لیے ہماری دیکھیں ہماری دعا ہے، لیکن ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم طاہر کو کوئی چیز دیں، چونکہ طاہر نے خود کہا کہ ہم تو جھوٹ بولتے ہیں۔ تو طاہر صاحب آپ جا کے کسی ایسے آدمی سے جا کے دین سیکھیں جس کو آپ سچا مان، چلے آگے چلتے ہیں جی۔ اچھا ابھی جناب یہاں پہ ذکر بھائی دو باتیں ہم نے رکھ دی، ایک تو نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ ماننا ہے، نمبر ایک۔ اچھا سکر بھائی اپنا کیمرہ شاید آپ کو کہہ رہے بند کر دیں، وہ کنٹرولڈ ہے، وہ میں نے دیکھا، وہ اوکے آپ کریں گے، چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ ماننا ہے کہ 1857 میں قرآن اٹھ گیا اور مرزا غلام احمد قادیانی پہ قرآن دوبارہ نازل ہوا، اور وہ آیات جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہیں، وہ نعوذ باللہ من ذالک مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں ہو گئی، جس کے ہم نے آپ کو مثالیں دی کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ رحمت للعالمین، اور اسی طرح مقام محمود کا وعدہ، اور اسی طرح صلوات و سلام کا پڑھا جانا۔ امتیاز بھی میں چاہوں گا ایک دفعہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا ترجمہ کر کے نا، رحمت للعالمین کا ترجمہ جو کہ ایک ایک بچے کو پتا ہے ہمارے، ترجمہ کر کے بتائیں ایک دفعہ کہ یہ بھی مرزا غلام احمد صاحب نے خود پیش کی۔ اب دیکھیں جو جس آیت کا آپ نے ذکر کیا، وما ارسلناک، اے نبی نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، الا مگر رحمت للعالمین، رحمت بنا کے تمام عالمین کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں ذکر بھائی ہر دفعہ دیکھیں بات کیا نکلتی ہے، عربی زبان دیکھیں ذرا، وما ارسلنا کا، یہ جو ہے نا کا، یہ کا واحد متکلم کا صیغہ ہے، ایک شخصیت کو خطاب، ایک شخصیت کو۔ اب دیکھیں جب سنگولر ہے، خطاب ایک ہستی کو ہے، اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ مسلمان کو تو پتہ الحمدللہ کہ یہ ایک ہستی جن کو خطاب کیا جا رہا ہے وہ جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن مرزا غلام قادیانی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ دیکھیں میکنزم چیک کریں ذرا، میکنزم چیک کریں۔ اب اگر مرزا غلام قادیانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن میں جو آیت ہے یہ میں ہوں، لوگ کہتے ہو ٹھہرو بھی کیسے؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا قرآن اٹھ گیا تھا، اب قرآن دوبارہ نازل ہوا، اب یہ میں ہوں، اب یہ میں ہوں، اور اس کو وہی کا نام دے دیا اپنی، اور اب یہ میں ہوں۔ اور یہ سب جانتے ہیں، مرزا صاحب نے کہا کہ وہ اپنی وحی پہ ایسا ہی ایمان رکھتے ہیں نعوذ باللہ جیسا تورات پہ، انجیل پہ اور قرآن جیسا وحی تھی ایسے وہ ہے۔ اللہ۔ اچھا اب آتے ہیں جناب تیسری بات پہ، سکر بھائی دو پوائنٹ ہوں گے امتیاز بھائی۔ ایک، نمبر 1، کیا جماعت احمدیہ کے لوگ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں؟ خود محمد رسول اللہ مانتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ آ گیا ہمارا، کیا وہ ان کو خاتم النبیین رحمت العالمین بھی مانتے ہیں؟
اس کے بعد تیسرا پوائنٹ جی. تیسرا پوائنٹ ابھی سیکر بھائی یہاں پہ دیکھیے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو ہمارے پاس قرآن کریم کی بنیاد پہ ہمارا جو ایمان ہے، اور وہی ایک ہستی ہیں ہمارے آقا و مولا. اب مرزا صاحب نے کانسیپٹ کیا دے دیا کہ بھی میں بھی کون ہوں، محمد رسول اللہ. اب اگلی بات جو ہے نا، اگلی بات سیکر بھائی وہ ایسی ہے کہ پتہ نہیں یار، میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی کہ ان باتوں کو آخر چھپایا کیوں گیا ان لوگوں سے، سمجھ نہیں آتی ہے. سیکر بھائی سنیے، ذرا دل تھام کے سنیے گا. اللہ خیر کرے. جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آئے تھے، جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ پہلی بعثت تھے، اور نعوذ باللہ جب مرزا صاحب کی صورت میں آئے نعوذ باللہ تو یہ دوسری بعثت ہے. ٹھیک ہو گیا؟ بالکل صحیح. انہوں نے مرزا صاحب نے کہا پہلی بعثت والے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ منسوخ. استغفر اللہ، استغفر اللہ. نہیں تو پھر امتیاز بھائی اس کا مطلب پھر ان کا کلمہ بھی منسوخ، وہ دور بھی منسوخ، وہ تعلیم بھی منسوخ. سوال ہے نا. انہوں نے کہا ہے، انہوں نے لفظ منسوخ بھی لکھ کے بتایا. انہوں نے کہا منسوخ ہے. اللہ اکبر. کیا کیا جائے؟ فیصلہ تو آپ لوگوں نے کرنا ہے نا. ایک دفعہ دوبارہ سے بھی ریپیٹ کر دیں پوائنٹ ذرا دوبارہ سے ایک دفعہ. دیکھیں، ہاں جی دیکھیں نا، جیسے ابھی ہم نے بتایا کہ بھئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقول مرزا صاحب کے دعوے کے 2 مرتبہ آئے ہیں، 2 مرتبہ، یعنی ان کی 2 بعثتیں ہیں. ایک ہے پہلی بعثت جو سب اہل ایمان مانتے ہیں، ان کا ایمان ہے، اور ایک ہے مرزا صاحب کی صورت میں نعوذ باللہ دوسری بعثت. پہلی بعثت والا معاملہ منسوخ ہو گیا. اللہ اکبر. منسوخ، یہ پوائنٹ لکھ لیا جی میں نے. استغفر اللہ. یہ بات ہے، منسوخ ہو گیا. تو امتیاز بھائی اس کے ساتھ ساتھ تو پھر آپ کہیں یہ بھی نہ کہہ دیں، مجھے لگتا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ یہ کہنے لگے ہیں، مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ جیسے اگر یہ منسوخ ہو گیا ہے تو پھر اب سورج کی تپش برداشت نہیں ہے اور اب چاند کی ٹھنڈی روشنی چاہیے لوگوں کو. اور جو سورج کی جو تپش والا معاملہ ہے وہ پہلی بعثت تھی نا. ہاں. اور جو یہ ٹھنڈی روشنی ہے یہ دوسری ہے. یہ تو اور اب مرزا صاحب کی صورت میں دوسری بعثت کے بعد کس کا ٹائم ہے؟ سورج کا یا چاند کا؟ چاند کا. چاند کا. چاند کون ہے؟ چاند مرزا غلام احمد صاحب کا دیا نہیں. کیا کیا جائے؟ کیا جائے؟ اللہ اللہ اللہ. 14ویں کا چاند کہہ سکتے ہیں. اب یہ آپ نے ایک اور دیکھیں نا، آپ جان بوجھ کے یہ سیکر بھائی آپ دیکھیں، آپ کا رفع ہو جانا ہے، پھر یہ زیادتی کر رہے ہیں آپ دیکھیں ذرا. چلے آپ جو پہلی بعثت والے ہیں وہ ہیں ہلال. پہلی بعثت والے کون ہیں؟ ہلال، یعنی پہلی رات کا چاند. اور نعوذ باللہ من ذالک مرزا صاحب کی صورت میں دوسری بعثت کیا ہے جی؟ بدر، 14ویں کا چاند. مطلب آپ وہ جو ان کے جھنڈا ہے، ان کا لوائے احمدیت جو ہے کالے رنگ کا جھنڈا، اس پہ دو چاند بنے، آپ ان کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، میں ان کی ہی بات نہیں کر رہا، جو آپ نے کی ہے وہ انہی کی بات ہے. اچھا، ہو یہ تو بڑا کام خراب ہے بھائی. اچھا سیکر بھائی ایک اور بات ہے نا یار، نیچے ریکارڈنگ تو ویسے بھی ہو رہی ہے، ریکارڈنگ ادھر ہو رہی ہے جو الحمدللہ ہماری تو جہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں اس بات کو الحمدللہ ریکارڈ کیا جاتا ہے الحمدللہ. سیکر بھائی بجائے اس کے کہ نیچے بیٹھ کے آپ کو اور مجھے گالیاں دینے کی بجائے ہاں جی یہ سارے کے سارے احمدی چلے جائیں انصر رضا صاحب کے پاس. ایسے ہی ٹھیک ہے، جماعت کے مربی ہیں، جماعت کا فیس ہیں، انہیں کہیں جی کہ امتیاز یہ 5 باتیں کر رہے ہیں، اور وہ کہتا ہے جی کہ آ کے لائیو بیٹھ کے آپ اپنے گھر بیٹھیں، ہم یہاں بیٹھیں، ہوسٹ ٹو ہوسٹ، کوئی کسی کا اعتراض نہیں، کوئی مطلب کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہوسٹ ٹو ہوسٹ بیٹھتے ہیں
جو 5 باتیں ساری دنیا کے سامنے کر رہے ہیں یہ انصر رضا کی موجودگی میں ثابت کر دیں گے، اور وہ انشاءاللہ انکار بھی نہیں کر پائے گا اس کا، یہ بھی ہم گارنٹی دیتے ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب دیکھیں نا، اب سکھا بھائی دیکھیں، بات یہ ہے اب نیچے جو کچھ احمدی مبلغین جو ہیں، جو دوسری یا تیسری صف کے جو ان کے لوگ ہیں، ابھی ہمیں گالیاں دینے سے کیا ہوگا؟ آپ لوگ چندہ دیتے ہو، آپ کے چندے سے تنخواہ ملتی ہے ان کے مربیان کو۔ اب میں نے اس لیے نام لیا انصر رضا صاحب کا کہ چونکہ وہ تو موجود ہے نا، چلے میں کہوں گا جی فلاں کو بلا کے لے آؤ، وہ تو آپ کو لانا پڑے گا، یہ تو روز یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، روز ٹو روز بیٹھیں گے، جو 5 باتیں کر رہے ہیں 5 کی 5 باتیں ثابت کر دیں گے، ہم تو یہی کر سکتے ہیں بس۔ اور امتیاز بھائی، میں نیچے کچھ لوگوں کے نا تاثرات کے لیے میں ایک آج مثال دینا چاہتا ہوں۔ جی جی، اکثر آپ جب ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ کسی کو سامنے لاؤ، ہمارا دل ہوتا ہے کہ جب حق اور باطل آمنے سامنے آئے نا تو لوگ باطل بھاگتا دیکھے، چھٹتا دیکھے۔ اب یہ وہی بات ہو جاتی ہے کہ کیا کبھی چیتا فین ہوتا ہے ہرن کا جو اس کے پیچھے بھاگتا ہے؟ بھائی ہرن اس کی خوراک ہے، بالکل۔ چیتا اس کے پیچھے اس لیے بھاگتا ہے، ہرن اس کے آگے لگ کے اس لیے بھاگتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے یہ مارنے والا ہے، میں مرنے والا ہوں، یہ میرا شکاری ہے۔ اور چیتا اس لیے جھپٹتا ہے، اس کو پتا ہے میں اس کو مار سکتا ہوں۔ مسلمان قادیانی کا پیچھا اس لیے کرتا ہے، اس کو پتا ہے میرا ایمان جو ہے، جو میرے پاس دلیل ہے وہ اتنی مضبوط ہے، میری ایمانی دلیل اتنی تگڑی ہے، اس کے سامنے باطل رہ نہیں سکتا۔ یہ وجہ کہ ہم آپ کو ڈھونڈتے پھرتے، تو کسی غلط فہمی میں مت رہنا، ذہن کھول لو۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ آگے چلے سکر بھائی، چلے جی، بالکل چلے جی۔ لے جی، پوائنٹ نمبر 4 پہ ہم پہنچ چکے ہیں، پوائنٹ نمبر 4 بھی بتا دیتے ہیں جی۔ پوائنٹ نمبر 4 یہ ہے کہ سکر بھائی ابھی احمدی نے ایک فیصلہ کرنا ہے۔ یہ جو ہم نے باتیں بتائی ہیں، جس کو ہم نے بالکل ایک لاجیکل اس میں آرڈر میں ہم لے کے چلے ہیں، مرزا صاحب نے کہا ہے کہ ان کو ماننے کے لیے نمبر 1 مرزا صاحب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ انسان نہیں ماننا۔ اچھا، وہ وہی ماننا ہے۔ یہ دیکھیں نا، اب ہمیں سب مرزا صاحب نے کہا کہ بھئی مجھے آپ نے علیحدہ انسان نہیں ماننا اور میرے دعوے کو کوئی علیحدہ دعویٰ نہیں ماننا، بلکہ محمد کی چیز محمد کے پاس رہی، نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی اور آتا تو شاید کوئی۔ ہاں، اب دیکھیں نا، یہاں پہ جو میں سوال اٹھانا چاہ رہا ہوں، اب یہاں پہ نا دیکھیں اصل پرابلم یہ ہے کہ ان لوگوں پہ سکر بھائی ایک پابندی لگا دی گئی ہے، جو یہ جو کامنٹس میں آپ کو بچارے دکھائی دیتے ہیں، ان کے اوپر آپ بالکل بھی ناراض نہ ہوں۔ ان پہ پابندی یہ ہے کہ تم نے سوچنا نہیں ہے اپنے ذہن سے، بلکہ تم لوگوں نے اپنے ذہن کو سائڈ پہ کر کے ہمیشہ جماعت کے ذہن سے سوچنا ہے، جماعتی لینس۔ بس اب دیکھیں ذرا، اب حالانکہ اگر یہ اپنے ذہن سے سوچیں تو یہ کہیں کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، میں نے مرزا صاحب کو علیحدہ انسان کیوں نہیں ماننا؟ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے، ایک ہستی ہیں، ایک مبارک ذات ہیں، اور مرزا غلام احمد قادیانی ایک علیحدہ انسان ہے، میں نے کیوں نہیں ماننا علیحدہ انسان ان کو؟ وجہ لیکن ایک اندازہ کریں ذرا، وجہ کی میں کیوں نہیں دو وجودوں کیوں نہیں ماننا، کیوں نہیں ماننا میں نے دیکھا سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ لیکن دیکھیں ذرا ان لوگوں کی بیچاروں کی بدقسمتی دیکھیں کہ اتنی بدیہی حقیقت ہے، یعنی بعض حقائق سکر بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ اب دیکھیں نا، مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی کی آنکھیں کام کر رہی ہیں، اس کا ذہن کام کر رہا ہے، آپ اس کو باہر لے جا کے جو سورج نکلا ہوا ہو آپ اس کو وہ دکھا دیں، وہ کہ رات ہے، اس کو آپ کو دلیل دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے۔ اب جس احمدی کو اتنی بات بھی سوچنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ دیکھیں مرزا غلام قادیانی اور اس کی جماعت نے کیا کہا ان کو کہ تم نے مرزا غلام احمد قادیانی کو علیحدہ انسان نہیں ماننا، کہتے ٹھیک ہے نہیں مانیں گے۔ دیکھیں ذرا، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ علیحدہ انسان، کہتے نہیں مانیں گے۔ اب دیکھیں نا، ہمیں گالیاں دینے کی بجائے اس پہ غور کرو
کہ علیحدہ انسان کیوں نہیں ماننا جب علیحدہ انسان ہے وہ؟ اچھا آگے پھر کیا کہتے ہیں ان کو؟ اب دیکھیں سوچنے پہ پابندی دیکھیں ذرا. اب دیکھیں سیکر بھائی، اگر آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہوں تو آئینے کے اندر کس کا عکس بنے گا؟ میرا ہی، obviously میرا بنے گا. آپ کا بنے گا. جی مجھے بتائیں کہ اگر آئینے کے سامنے جناب محمد رسول وسلم کھڑے ہوں تو آئینے میں عکس کس کا ہوگا؟ obviously نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہوگا. ان کو کیا کہا گیا؟ ان کو کہا گیا کہ آئینے کے سامنے تو ہمارے آقا و مولا کھڑے ہوں گے، اندر عکس بنے گا مرزا غلام احمد کا. اللہ معاف کرے دوستو. اب بندہ کرے کیا ان کو سمجھائیں کیا بندہ؟ کیا سمجھائے بندہ ان کو؟ اور سمجھائیں تو کہتے ہیں آپ لوگ مخالف ہیں، آپ جاہل ہیں، آپ لوگ کو سمجھ نہیں. یعنی اندازہ کرو یار کہ آپ چھوڑ، ایک ہوتی ہے سکر بھائی کہ بڑی ڈیپ تھیالوجی ہے، بڑے آرگیومنٹس ہیں، اور بھائی ہم آپ کو آرگیومنٹس کیا سمجھائیں؟ آپ کو جماعت نے کہا کہ جی آپ لوگوں نے اپنے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آئینے کے اندر عکس بنے گا مرزا غلام احمد کا. کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے مانتے ہیں. یار ان کی آپ ایسی باتیں مانتے پھر تم دلال سمجھو گے کیسے؟ ان کو بتایا گیا کہ انہوں نے کہا گیا کہ تم نے یہ سمجھنا ہے اور تم نے یہ ماننا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مرزا غلام احمد قادیانی ایک انسان ہے. ابے کیوں؟ دو انسان ہیں، لیکن کہتے نہیں ایک مانیں گے. اللہ اکبر. سکر بھائی بات کو پکڑ رہے ہیں نا؟ جیسے ہی یہ دیکھیں ذرا، یہ دیکھیں جیسے ہی ایک عام احمدی کہے گا کہ رکو بھی ذرا، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نعوذ باللہ یہ جو دوسرا انسان مرزا غلام احمد قادیانی، یہ تو دو جدا انسان ہیں. جیسے ہی وہ اس بات کو سمجھے گا اور کہے گا کہ ہیں دو انسان اور دونوں کو میں نے ماننا ہے محمد رسول اللہ، تو کتنے ہو گئے محمد رسول اللہ سکر بھائی؟ تو دو ہو گئے، پھر دو ہو گئے. جواد نے کہا کہ تم نے کہنا کہ علیحدہ انسان ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں. اب دیکھیں ذرا، اب دیکھیں آپ ایک سیکنڈ اب آپ کو میری بات سمجھ آئے گی. عیسائیت نے اپنے لوگوں سے کہا کہ فادر از گاڈ، سن از گاڈ، ہولی اسپرٹ از گاڈ، لیکن آپ نے مانا ہے کہ اونلی ون گاڈ. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. دیکھیں ذرا، کہتا بالکل کہتا. اب مجھے بتائیں کہ امتیاز بھائی جی مجھے آپ کی اس بات سے نا ایک منظر یاد آ گیا، میں چاہوں گا جلدی بتاؤں. امتیاز بھی پچھلے سال نا 1.5 سال ہو گیا ہے، اور میں نے اس محمد کا نا ٹاپک لگا ہوا تو حوالہ لگوایا. طاہر سے پہلے ایک اور لڑکا ہوتا تھا HS نام کا، جو کہتا تھا میں نے بیت فارم اپنی تقی کے نیچے رکھا ہوا تو میں جماعت قبول کرنے جا رہا ہوں، تو کچھ مجھے ایسا دیتے کہ میں جماعت میں جوائن کروں. اس نے جواد صاحب کو بلا لیا، جواد صاحب آ گئے میرے پاس اوپر. جی امتیاز بھائی لکھا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اول مصداق نہیں ہے. میں کو جواد یہ پڑھو کیا لکھا ہے، کہتا ہے لکھا ہوا ہے کہ وہ ہے. میں کو بھائی لکھا ہے نہیں ہے، کہتا نہیں لکھا ہوا ہے. اب دیکھیں کہ اتنی زیادہ ڈھائی ان کے جب مبلغین میں ہوگی، ایک عام احمدی بیچارہ کیا کرے گا؟ قصوروار، اس کو قصور دینا ہی نہیں بنتا. وہ تو سمجھ لے کہ ان کا متاثرین میں شامل ہے، ان لوگوں میں، ان کی تعلیمات کے. اللہ ابراہیم کرے. تو امتیاز بھائی میرا اس سے ایک سوال پیدا ہو گیا. جی آپ نے کہا کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے ایک چیز محمد رسول اللہ کے بھائی میرا دعویٰ ہی لیدا نہیں ہے. تو امتیاز بھائی اگر دعویٰ لیدا نہیں ہے، سکر بھائی ایک سیکنڈ دعویٰ نہیں، اس نے کہا کہ تم نے مجھے علیحدہ انسان ہی نہیں ماننا. انسان ہی نہیں ماننا. جب وہ انسان ہی وہ ہے، وجود ہی وہ ہے، روح ہی وہ ہے، سب کچھ ہی وہ ہے، تو امتیاز بھائی اس کے مرزا غلام احمد کے نہ ماننے والے پھر مسلمان کیسے ہو گئے؟ سکر بھائی آپ نے لفظ بولا ہے وجود، بولا ہے آپ نے؟ جی میرے منہ سے نکلا ہے. اچھا مرزا صاحب نے کیا لکھا ہے؟ سارا وجودی وجودہ، نعوذ باللہ من ذالک. کہتا ہے کہ میرا جو وجود ہے وہ کن کا وجود ہو گیا ہے؟ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ اکبر. اندازہ کریں ذرا. اچھا یہاں پہ صرف نا میں اشارتاً ایک بات کر دوں، وہ بات ڈائریکٹ ٹاپک نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں، اہل ایمان کا یہ ایمان ہے
کیوں؟ چونکہ ہمارے آقا و مولا نے فرما دیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام جب ظاہری دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں تو سیکر بھائی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ان کے وجود کو، جس طرح نا عام کو بندہ ہو، اگر عام بندہ کو فوت ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہے جو انسان کی جو وہ باڈی ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ پہ ڈیکے ہوتی ہے، اس کو وہ بالکل آپ جانتے ہیں جو سارا پروسیس ہے. لیکن انبیاء کے معاملے میں یہ قاعدہ نہیں ہے. انبیاء کے جو وجود ہیں وہ اسی طرح معطر اور اسی طرح سلامت رہتے ہیں سلامت جس طرح وہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں ذرا سکر بھائی، اب دیکھیں ذرا مرزا غلام احمد قادیانی جب فوت ہو گیا تھا تو اس کی لاش کو برف کیوں لگائی گئی تھی؟ وجہ تم تو اس کو شیکر بھائی یہ جو میں نے بات کی ہے نا، ایون دو اٹس اے ٹینجنٹ بٹ اٹس این آرگیومنٹ کمپلیٹ آن اٹس اون. اگر اس کے ماننے والوں کو اس بات پہ یقین تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نعوذ باللہ من ذالک نبی اور رسول ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس کی تو جو باڈی ہے وہ ڈیکے ہو ہی نہیں سکتی، اسے کچھ ہو ہی نہیں سکتا. کیوں برف لگائی آپ لوگوں نے پھر؟ کس بات کی ٹینشن تھی؟ بالکل صحیح. ہاں بتائیں نا ذرا، بتائیں ذرا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ساتھ اس چیز کو خاص کیا ہے. اچھا اب یہ آپ نے جو بات کی ہے سیکر بھائی، یہ جو میں نے پوائنٹ نمبر 4 پہ جو میں نے بات کہی ہے نا، یہ سنیے گا میری بات کو. یہ ہے وہ تالا، یہ ہے وہ تالا جو احمدی کے ذہن کو لگا دیا گیا کہ باوجود اس کے کہ دو انسان ہیں، کہتے تم نے ماننے نہیں ہے کہ دو انسان ہیں. اب جب تک، اب ظاہری بات ہے کہ جب تک آپ اس کو جو مرضی دکھاتے رہو، جب تک وہ دونوں کو جدا انسان نہیں مانے گا، آپ کی بات سمجھے گا کیسے سمجھے گا؟ بے شک، بالکل. یہ تالا لگایا گیا، یہ تالا لگایا گیا ہے احمدی کے ذہن کو کہ تم نے جو مرضی ہو جائے، تم نے کہنا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور محمد ابن عبداللہ. اب میں تو دونوں کے نام بھی اکٹھے لیتے، مجھے بڑی تکلیف سے کسی کر اللہ کی قسم بڑی تکلیف مجھے ہو رہی ہے. انہیں کہا گیا کہ تم نے ان دونوں کو علیحدہ انسان، جدا دو انسان نہیں ماننا. اچھا آپ دیکھیں ذرا سکر بھائی، یہ ہے یہاں پہ بالکل ڈیڈ لاک. دیکھیں اگر ایک احمدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مرزا غلام احمد قادیانی کو دو جدا انسان مانے گا تو رزلٹ کیا ہے؟ دو کفر کا فتویٰ مرزا صاحب پہ ڈال دے گا. نہیں، پہلا رزلٹ دو محمد رسول اللہ. ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اگر نہیں مانے گا کہ نہیں دو جدا انسان جو ہے وہ، اگر تو دو جدا انسان مان لے گا تو اقبال قادیانیت ہو گیا، دو محمد رسول اللہ. بالکل. اور اگر وہ کہے گا کہ ہاں جی میں ان کو دو جدا انسان نہیں مانتا، تو اس صورت میں پھر وہ صرف احمدی رہ سکتا ہے بس. بالکل صحیح بات ہے. اگر دو مانے گا بات ختم. امتیاز بھائی، یہ جو ایک مان کے، اور یہ جب یہ مانتے ہیں کہ پورا جو مرزا غلام احمد صاحب کا جو دعویٰ ہے کہ جناب آپ نے میرا دعویٰ ہی، میرا سب کچھ، میں ہو ہی رہن محمد، میرا دعویٰ ہی محمد ہونے کا. امتیاز بھی جب ایک احمدی اس پر مکمل طور پر ایمان لائے گا تو آپ جلدی کچھ بریک ڈاؤن کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کیا مانے گا مرزا صاحب کو جو وہ نبی پاک کو مانتا ہے؟ کیا کرنا پڑے گا اس کو؟ مشقت کرنی پڑے گی. ہاں اس کے دیکھیں نا سکر بھائی، سب سے پہلی بات تو اس کو جب یہ وہ مانے گا تو سب سے پہلا لازمی منطقی نتیجہ دو محمد رسول اللہ، نمبر 1. نمبر 2، قرآن کریم میں اللہ کی وحی میں جو بات بھی محمد رسول اللہ کے متعلق ہے، یا تو مرزا صاحب کے متعلق مانے گا، اور اگر نہیں مانے گا تو ان کو جھوٹا قرار دے دے گا، ان کو جھوٹا قرار دے گا، مفتری اعلیٰ قرار دے گا، مفتی قرار. اسی طرح قرآن کریم کا نزول نعوذ باللہ یا تو مرزا غلام قادیانی پہ دوسری بار مانے گا، اگر نہیں مانے گا تو انہیں جھوٹا قرار دے دے گا. بالکل. یہ لازمی نتیجے ہیں. یہ جسے کہتے ہیں نا کہ بالکل یہ اوائڈیبل ہے ہی نہیں ہے. یہ
اور میں نے اور آپ نے ذکر بھائی ہر دیکھیں نا ہر چیز کا نا ایک ہوتا ہے بالکل ٹیک اوے میسج. انشاءاللہ پوائنٹ نمبر 5 پہ جانے سے پہلے میں ٹیک اوے میسج کو ذرا ہیمر ڈاؤن کرنا چاہتا ہوں کہ احمدی کا ذہن یہاں پہ لاک کیا گیا, یہاں پہ, کہ تم لوگوں نے کسی صورت میں مرزا غلام احمد قادیانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ انسان نہیں ماننا. یہ ہے لاک. بس بالکل. اگر علیحدہ انسان مانا دو محمد رسول اللہ ہو گئے اور بات ختم, کھیل ختم ہو جائے گا احمدیت کا. کیونکہ یہ تو احمدی کیسے مانے گا, کیونکہ احمدی کیا کہتا ہے, پھر وہ گیم مک جائے گی, ساری گیم ختم ہو جائے گی. فنا فی رسول اور انہی کے نقش قدم پر اطاعت میں اور وہی محبت میں دلبر میرا یہی ہے, فیصلہ یہی ہے. اور مطلب کہ پوری آپ کو پتہ ہے لسٹ ایک نکل پڑتی ہے, مد کافرم تو صد کافرم تو پتہ نہیں کیا ہے, مخبرم, ایک پتہ کہ مخبرم مخبر. یار ہمارے مخالف بھی جو ہے وہ اچھے نہیں ملے, ہمارا مسئلہ ہی ہے. تو امتیاز بھائی ایک اور میں چاہتا ہوں کہ ایک چیدہ پوائنٹ کے اوپر آپ ذرا روشنی ڈال دیں. جی امتیاز بھائی اس کے ساتھ ساتھ جب یہ مکمل ایک سیکنڈ اگر آپ اجازت دیں تو 5ویں بات کہہ کہ وہ 5 پوائنٹ مکمل کر دیں. ہاں یہ ٹھیک ہے, پہلے وہ بریک ڈاؤن ہو جائے, کر لیں انشاءاللہ. سکر بھائی دیکھیں ہم 5 کی بجائے 15 باتیں بھی کر سکتے تھے, لیکن 5 کیوں کی ہیں؟ اگر یہ 5 باتیں کسی آدمی کی آنکھیں نہیں کھول سکتی نا سکر بھائی, پھر 500 بھی نہیں کھول سکتی. سمپل. پنجابی کی مثال ہے نا, جنہوں کمرے میں گھس کے جس کو کوئی بیٹھا نظر نہیں آیا, وہ اگر اپنی کرسی سے کھڑا بھی ہو جائے تو اس کو وہ بھی نظر نہیں آنا, یہ نظر نہیں آئے گا. بالکل ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں سکر بھائی, آپ یہ دیکھیں ابھی یہ جو 5ویں بات میں کرنے چلا ہوں, احمدیوں کو یہ بتایا گیا اور ان کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اگر تم سے کوئی بندہ پوچھ لے کہ بھئی کدھر ہے 2 محمد رسول اللہ کے بارے میں, اب پہلی بات تو یہ ہے کہ احمدی 2 کا تو اقرار ہی نہیں کرتا. وہ رک کے یہ سوچے کہ ہیں مجھے تو جماعت نے بتایا ہوا کہ 2 ہے ہی نہیں ہے, تو پھر 2 ہونے کی دلیل کیوں دیتے سورہ جمعہ سے؟ واہ 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 واہ, واٹ اے پوائنٹ, واٹ اے پوائنٹ. عجیب بات نہیں ہے؟ عجیب سا منطق ہے. اچھا کہتے ہیں جی, کہتے ہیں امیین میں کون آئے تھے سکر بھائی؟ وہ جو آئے تھے نا کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, ٹھیک ہے, وہاں پہ یہ کہتے ہیں جی کہ محمد رسول وسلم پہلے کس میں آئے سکر بھائی؟ امیین میں. امیین میں. اور پھر کس میں آئے؟ پھر ان میں آخرین میں, یہ ان کے مطابق احمدیوں ان کے مطابق پھر آئے آخرین میں. ٹھیک ہو گیا سکر بھائی. ذرا دیکھیے گا, آپ دیکھیے گا کہ جو انہوں نے تالا 4تھے پوائنٹ پہ لگایا تھا 5ویں میں آ کے اپنی بات میں تضاد پیدا کر گئے. ڈر میں ادھر پیرامڈ سے بنا لوں, 2 سے 1 کا سفر ہونے جا رہا ہے, 1 سے 2 کا ہونے جا رہا ہے. یعنی کہ یہ ٹریول کرتے ہیں 1 سے 2 کے درمیان میں ٹریول کرتے ہیں بیک اینڈ فورتھ, یعنی پوائنٹ نمبر 5 سے 4 کی طرف جاتے ہیں, 4 سے 5 کی طرف بھی آتے ہیں, 5 کی طرف آتے ہیں. اللہ. اب دیکھیں ذرا بھائی سکر, دیکھیں ذرا, ہر احمدی کو بتایا جاتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے پہلے امیین میں. اچھا جی, امیین کون ہے جی؟ صحابہ کا گروہ. اچھا جی, پھر بعد میں کس میں آئے تھے جی؟ آخرین میں. آخرین کون ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کا گروہ ہیں. رکو ذرا, رکو. اگر وہاں آئے تھے اس کے بعد یہاں آئے ہیں تو پھر 2 ہیں, پھر جاتے ہیں پوائنٹ نمبر 4 پہ واپس چلے جاتے ہیں. ایک ہے ان کی ساری چیزیں پیراڈاکسیکل ہیں, ساری چیزیں. اب دیکھیں ذرا, پہلی بات تو یہ ہے کہ عام احمدی کو کہا گیا کہ جب تم لفظ پڑھو نا امیین, سورہ جمعہ کے اندر جب تم لفظ پڑھو امیین تو اس سے مراد تو ہو گئے صحابہ,
ठीक है सिकर भाई। बिल्कुल। सहाबा में कौन से आए थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम, कौन से आए थे? मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। बिल्कुल ठीक हो गया। अब बिल्कुल। देखें जरा, सहाबा के पास कितने मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं सिकर भाई? एक। और अहमदी के पास कितने हैं? अहमदी के पास मोहम्मद से पहले वाले भी और बाद दो। तो अफजल कौन है? अफजल तो नहीं, अहमदी लॉजिक के मुताबिक सहाबा के पास हैं एक मोहम्मद रसूलुल्लाह, और हाँ, अहमदी के पास कितने हैं? नहीं, जिनके पास दो हैं फिर तो होना तो वही चाहिए, लेकिन वैसे कहते हैं कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह एक वाले। ये देखे, ये है पैराडॉक्सिकल चीज। यानी कि देखे, एक चीज को पेश करते हैं, देखे ना सिकर भाई, बात ये होती है कि जब आप कोई कायदा कुलिया पेश करते हो, जैसे ही आप उसके नेसेसरी रिजल्ट्स को देखते हो, ये बैक ऑफ कर जाते हैं। अजीब और गरीब बात है कि नहीं है? अजीब बात है, बिल्कुल सही बात है। अब देखे ना, मैं आपको मिसाल देता हूं। अब इसी बात को एक अहमदी को समझाने के लिए, ये जो है ना नफीसी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये है ही गोरख धंधा। गोरख धंधा, लफ्जों का खेल, अकीदों का खेल। वो है ना कि ये तुम एक गोरख धंधा हो भी नहीं और हर जा हो तो एक गोरख धंधा हो। सही बात है। इम्तियाज भाई एक बात बताए। जी एक बात बताए। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए मक्का में, ठीक है, और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी माज़अल्लाह दावा कर दिया आगे कि मैं ऐन मोहम्मद हूं और आया कादियान में। इम्तियाज भाई, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शहर था वो बना किबला, खाना काबा बना किबला। क्या ये किबला और वहीं पर उसी किबला के पास होता था हज? क्या ये दोनों चीजें, ये जो अल्फाज है किबला भी और हज भी, सहाबा की तो आपने बात कर दी, क्या ये भी मिर्जा गुलाम अहमद के लिए यूज हुए हैं, उसकी जमात के लिए? आय हाय, की पूछ बैठा है ओए होए 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 होए, अल्लाह। अफसोस है भाई, अफसोस है। यहाँ पे एक मर्तबा फिर अहमदियों के लिए वही खबर है कि वहां पे भी हज, और यहाँ पे कादियान में एक और हज राइज हो गया जिल्ली हज के नाम से। अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह। कादियान किबला बन गया। अब देखे ना, ये फिर यहाँ पे पैराडॉक्स आ गया। अगर आप कहेंगे कि कादियान किबला बना, कहेगा नहीं, कादियान में जिल्ली हज है, इन्हें कहना पड़ेगा हाँ। ये है पैराडॉक्स, ये पैराडॉक्स है। यानी कि अगर कादियान में जिल्ली हज मानना है तो कादियान में मानो बैतुल्लाह, अगर कादियान में बैतुल्लाह नहीं मानते, जिल्ली हज कैसे माना? ये है पैराडॉक्सिकल। अल्लाह अकबर। मतलब किबले दो, हज दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह दो, सहाबा दो, उम्मतुल मोमिनीन दो, ठीक है। उसके बाद बदरी सहाबी दो। पीछे मतलब देखे ना कि, और जब पूछ लो कि क्या ये सब कुछ दो, नहीं, ये तो सब एक ही है, ये तो फैज है, वो तो जूती की खाक है, वो तो ये है, वो तो गुलाम है, गुलाम सादिक है, आशिक सादिक है। मतलब वो आपको पता ही है, वो उदय भाई वाली स्टोरी चल जाती है, मेरी एक टांग लकड़ी की थी, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था, वो तो मुंह पे पड़ी हुई चीज है। तो इम्तियाज भाई, ये अक्सर अहमदी पाए जाते हैं कहते हुए कि आप गैर अहमदी मुसलमान हैं। क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के मुनकिर हो अबू जहल और अबू लहब, और इस दौर के मुसलमानों को कह दिया जाए कि आप भी मुसलमान हैं, बस मिर्जा साहब का इनकार करके? अगर ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का दावा है तो ना मानने वाला क्या मुसलमान हो सकता है? क्या बरूजी काफिर होगा? शिकर भाई, इसका जवाब अभी अगर आप कहें तो बजाय इसके कि मैं आपको अपने अल्फाज में दूं, तो इनके अल्फाज में ना दे दूं आपको इसका जवाब में। हाँ, जरूर। ये मैं अभी आपके सामने इन्हीं के अल्फाज में इसका जवाब दे देता हूं। और जितने मुसलमान लोग भाई है ना नीचे, भाई बहने जो जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, जो भी नया सुन रहे हैं, दोस्तों, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। ये एक परत उतर रही है, लेकिन ये बेसिक है।
یہ بیس ہے اس کی قادیانیت کی کہ ہر چیز میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے، کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ مانتے ہیں، مرزا غلام احمد کو صرف بتاتے نہیں ہیں، دکھاتے نہیں ہیں۔ یہی تو اقبال کروا رہے ہیں ہم لوگ، وہ دیکھیں سامنے انویسٹیگیشن ٹیبل رکھا ہوا ہے، ابھی میں نے کچھ ٹولز بھی لگانے ہیں یہاں پہ نا ڈیفرنٹ قسم کے، وہ بھی آپ دیکھیں گے ادھر۔ آپ دیکھیں ذرا سیکر بھائی سنیے گا، جو کہ آپ نے سوال پوچھا، میں نے کہا سوال کا جواب میں کیوں دوں، میں آپ کو ان سے لے دیتا ہوں۔ بالکل۔ ابھی جو میں حوالہ پڑھنے لگا ہوں، پہلے میں آپ کو یہ سننے والوں کو اس حوالے کی شان بیان کر دوں۔ پہلے سیکر بھائی ابھی لوگ جائیں ویریفائی کریں اس بات کو، جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ آپ جائیں کتب سلسلہ میں، اس کے بعد جائیں بشیر احمد ایم اے کے ٹیب کے اندر، جو کہ مرزا صاحب کا چھوٹا بیٹا ہے، اور اس کے اندر کلک کریں کتاب کلمۃ الفصل پہ۔ جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں نا تو وہاں پہ آپ کو جماعت کا ڈسکلیمر ملے گا، جماعت کا ڈسکلیمر، ایک پورا پیراگراف لکھا ہوا ہے، اور اس کے اندر بات کیا لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو کتاب ہے کلمۃ الفصل، یہ جماعتی موقف کی بھرپور وکالت کرتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ لکھنے والا کون؟ مرزا صاحب کا چھوٹا بیٹا۔ اور کیا لکھا؟ جماعتی موقف لکھا۔ اب سنیں جماعتی موقف کیا ہے۔ اگر مسیح موعود یعنی مرزا صاحب اگر مسیح موعود کا منکر کافر نہیں تو نعوذ باللہ نبی کریم کا منکر بھی کافر نہیں۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے۔ آگے سنیں، کہتا ہے کیونکہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ پہلی بعثت میں تو آپ کا انکار کفر ہو، مگر دوسری بعثت میں جس میں بقول مسیح موعود آپ کی روحانیت اقوا، اکمل اور اشد ہے، آپ کا انکار کفر نہ ہو۔ بلے 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 بلے۔ مطلب مرزا کی روحانیت چونکہ معاذ اللہ نبی پاک سے زیادہ اقوا، اکمل اور اشد ہے، تو اس کا کافر بھی نبی پاک کے کافر سے بڑھ کر ہے۔ ہاں یہ دیکھیں، یعنی آپ کے سوال کا جواب یہ نہیں ہے کہ جی جو سٹیٹس ہمارے آقا و مولا کے انکار کرنے والے کا ہے پھر تو وہی سٹیٹس مرزا صاحب کے انکار کا، نہ نہ نہ، انہوں نے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا جو منکر ہے وہ زیادہ بڑا کافر ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے۔ اور بتا دوں ہمارے آقا و مولا جن پہ ہماری زندگیاں، ہمارا سب کچھ قربان، ان کے قدموں کی خاک پہ قربان ہو جائے۔ دیکھیں ذرا ان کے نام نامی دو ان کے نام نامی ایسے ہیں کہ جن سے ساری دنیا ان کو جانتی ہے، محمد و احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسے محمد کے نام نامی پہ ڈاکہ ڈالنے کی ناکام کوشش کی، کیونکہ حضور کے نام نامی پہ کون ڈاکہ ڈال سکتا ہے، نعوذ باللہ، ڈاکہ ڈالنے کی ناکام کوشش کی۔ اسی طرح ہمارے آقا و مولا کے مبارک نام احمد پہ ڈاکہ ڈالنے کی بھی ناکام کوشش کی۔ سنیں ذرا، اب پہلی آپ کو بات بتائی، ابھی سنیں ذرا احمد کے حوالے سے۔ کہتا ہے، سنیں آپ ذرا زبان دیکھیں ان کی، اور میں بتاتا ہوں کہ زبان استعمال کیوں کی انہوں نے۔ کہتا ہے دوستو، احمدیو دوستو، جہاں تم نے احمد کو محمد کا کامل بروز مانا، وہاں احمد کے منکرین کو محمد کے منکرین کا کامل بروز ماننے سے تمہیں کون سی بات روکتی ہے؟ اب یہاں پہ نا سیکر بھائی ایک سوال اٹھتا ہے بندوں کے ذہن میں کہ یار یہ ساری باتیں کیسے لکھ سکتے ہیں؟ یہ ساری باتیں لکھی جا رہی ہیں 1915 میں۔ 15 میں، بالکل 1915 میں ان لوگوں کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ انگریز کا راج ختم ہو جائے گا۔ جیو قائد اعظم جیو۔ اب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی یہ ساری باتیں کیسے لکھ گئے۔ ان کو اس بات کا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ایک وقت آئے گا انگریز نہیں، برٹش راج، انگریز تو ایک سی ٹرم ہے نا، برٹش راج سب کانٹیننٹ سے ختم ہو جائے گا، اور ہم ایک چھوٹی سی قلیل سی مائنارٹی بن کے رہ جائیں گے، اور یہ سارے کی ساری باتیں جو ہم لکھ رہے ہیں یہ ہمارے گلے کا توق بن جائیں گی۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔
گلے کا توق بن جائے گی اور ہم مارے چھپتے چھپتے شرمندگی کے تحت ہم اپنی داڑیاں چھوٹی ہمیں کرنی پڑیں گی. امتیاز بھائی یہ بڑا فیکٹر ہے, اس میں داڑیاں چھوٹی کرنی پڑیں گی, ہمیں اپنے آپ کو ماڈرن مسلم دکھانا پڑے گا, ہمیں چھپ کے رہنا پڑے گا, اپنے لوگوں سے جھوٹ بولنا پڑے گا, ہمارے لوگوں کو ڈیفینسو رہنا پڑے گا, شرمندہ رہنا پڑے گا ساری زندگی مسلمانوں کے دلائل کے آگے, ہمیں لیٹنا پڑے گا, ہمیں دوڑنا پڑے گا ان سے. صرف کیا ہے کہ ہم اس کو آن نہیں کر سکتے. اب جو آپ لوگ لکھ گئے ہو اب ہم اس کو آن نہیں کر سکتے, مطلب وہ پلو چھوڑ بھی نہیں سکتے اور اوڑھ بھی نہیں سکتے. اب کریں کیا, نہیں سکتے, کریں کیا اس کا؟ نہ آپ جان چھوٹ پا رہی ہے ان کتابوں سے, نہ آن کر پا رہے ان کتابوں کو. اور سیکر بھائی ابھی نا نیچے ہمارے وہ اویس بھائی ہے نا نو ورلڈ والے, انہوں نے کہا کہ یہ حوالہ دوبارہ پڑھ دیں. اویس بھائی یہ حوالے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم آپ کو نیا اس سے اگلا پڑھ دیتے ہیں. یہ دیکھیں, سنیں ذرا زبان دانی دیکھیں ان کی. کہتے ہیں جب تک یہ آیت, کون سی آیت جو میں نے پہلے آپ کو بتایا سورہ جمعہ کی آیت, وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ, کہتے ہیں کہ جب تک یہ آیت قرآن کریم میں موجود ہے اگلی باتوں کو آپ نے کان کھول کے سننا ہے. اگر احمدی رہنا ہے نا اس بات کو مان کے رہنا ہے, اور اگر آپ کا دل اس بات کو مسترد کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں ابھی تک کوئی رمق باقی ہے, کوئی روشنی باقی ہے. لوٹ آؤ, لوٹ آؤ کہ اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے. لوٹ آؤ بھائی, لوٹ آؤ. سنے فکر بھائی, سنے ذرا. کہتا ہے مرزا صاحب کا بیٹا اپنی اس کتاب میں, جو کتاب جماعت احمدیہ نے اپنی ویب سائٹ پہ اعلان کیا ہوا ہے کہ اگر کسی نے جماعت کا موقف پڑھنا ہے یہ کتاب پڑھے. کون سی؟ کلمۃ الفصل. کلمۃ الفصل, ٹھیک ہے. اب سنیں بات, اس میں کیا لکھا ہوا ہے اویس بھائی, یہ سنیں آپ. کہتا ہے کہ جب تک یہ آیت قرآن کریم میں موجود ہے اس وقت تک تو مجبور ہے کہ مسیح موعود کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قبول کر. کر قبول, کرنا قبول کرو, کرو قبول. اب مجھے بتائیں او بھائی, جماعت آپ کو جماعتی موقف والی کتاب میں کہہ رہی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو قرآن کریم کی بنیاد پہ نعوذ باللہ کیا قبول کرنا ہے؟ محمد رسول اللہ کی شان میں قبول کرنا ہے. نعوذ باللہ. اللہ اکبر, استغفر اللہ. اللہ کی قسم میں اٹھا کہتا سیکر بھائی, سارا دن یہ ان کے کفریات لوگوں کے سامنے رکھ کے دل پھٹ جاتا ہے بندے کا, دل پھٹتا ہے بندے کا. لیکن کیا کریں سیکر بھائی. ہمارے ایک بھائی نے بڑی پیاری بات کی, اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کیچڑ میں گرا ہوا ہے, کیچڑ کے اندر, اور آپ نے اس کو اس دلدل سے نکالنا ہے تو بھائی آپ کو اپنے ہاتھ تو پھر اس میں گندے کرنے پڑیں گے. بالکل, اور جسم پہ آ کے چیٹے بھی آئیں گے, آپ کے کپڑوں چیٹے بھی پڑیں گے, گالیاں بھی پڑیں گی. مجھے بتائیں سکر بھائی, اگر آپ اور میں اس وقت یہاں بیٹھ کے یہ مبارک کام, یہ کوشش نہ کر رہے ہوتے, کیا ہمیں لوگ گالیاں دیتے؟ نہ, سوال ہی پیدا نہ دیتے. تو بھائی دیکھ لو, ہم تو گالیاں بھی کھا رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. بلکہ ہماری تو راہ تکتے تھے, کدھر ہے, بلائیں پلیز بلائیں, اچھی گپ شپ کریں. کیا ہوا, گالیاں کیوں دے رہے ہیں؟ ہم نے لٹریچر پڑھ لیا نا امتیاز بھائی, ہم نے لٹریچر پڑھ لیا, یہ کفر پڑھ لیا. بڑی تکلیف ہے یار, بڑی. امتیاز بھائی یہ جو مجبوری کا لفظ آپ نے بولا, مجھے ایک اور چیز ذہن میں آ گئی اس مجبوری کے لفظ. جی. امتیاز بھائی جب آپ نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد پر ڈاکہ مارنے کی کوشش کی اور ناکام کوشش کی, اور احمد کے نام پر ناکام ڈاکہ مارنے کی کوشش کی. امتیاز بھائی دیکھیں کہ یہاں پر شراکت داری تو انہوں نے کی کئی جگہوں پر, نام احمد کے اوپر تو ہمارے قرآن پاک میں سے انہوں نے کہا کہ یہ تو نام ہی مرزا غلام احمد کا ہے, یہ تو نام ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں. اور دیکھیں ستم کا ظریفی اور ظلم دیکھیں کہ ڈاکے کی کوشش تو کی, کفر تو بولا. ایک تحریر میرے ذہن میں آ گئی, میرے سامنے نہیں ہے لیکن آپ کو یاد آ جائے. انوار خلافت میں مرزا صاحب کا بیٹا کہتا ہے, بشیر الدین محمود,
کہتا ہے کہ جب تک حق نہ آیا تھا تب تک کے لوگ مجبور تھے، احمد نام نبی پاک کا ماننے پر مجبور تھے تب تک کے لوگ، لیکن اب جب حق آ گیا ہے تو کون ہٹ دھرمی ہے کہ تم لوگ مانتے نہیں ہو؟ مطلب، اور دوسری بات کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے دور میں احمد سمجھنا مجبوری تھی، اگر وہ اپنے اوپر نام نہ لیتے تو مسیح کے موت نہ رہتے۔ مطلب پلیس ہولڈ کی مرزا غلام احمد کے لیے کہ معاذ اللہ مکر کیا جا رہا تھا کہ ہوں تو میں نہیں، لیکن میں اس کے لیے رکھ لیتا ہوں، کوئی اور نہ لے جائے۔ شار اس لیول کا کفر، اس لیول کی توبت بازی اور کفر، اللہ رحم کرے بھائی۔ یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ جس کے دل میں ذرا سی رمق بھی باقی ہے نا، 1 ounce آف غیرت اور تھوڑا سا ایمان اگر ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ سے پیار کرتا ہے، وہ احمدی نہیں رہ سکتا، یہ سب سن کے نہیں رہ سکتا۔ ہائے ہائے، کیا کرتے ہیں سیکر بھائی، قسم سے میں آپ کو خدا کی قسم اٹھا کے یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں، اتنا زیادہ دل بوجھل ہوتا ہے نا یہ باتیں پڑھ پڑھ کے، لیکن کریں کیا ان لوگوں کو جب تک۔ سیکر بھائی میں نے بار بار کہنا ہے، آج کا جو ٹیک اوے میسج ہے نا، وہ پوائنٹ نمبر 4 پہ لگا ہوا تالا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو علیحدہ انسان ماننا ہے کہ نہیں ماننا، یہ وہ تالا لگایا گیا ہے، یہ تالا لگا ہوا ان کے ذہنوں پہ۔ سیکر بھائی آپ ذرا مرزا صاحب کی زبان چیک کریں، سنیں ذرا۔ مرزا صاحب اپنے ماننے والوں سے کہتے ہیں کوٹ اینڈ کوٹ آسمان، اب اچھا دیکھیں یہاں پہ مرزا صاحب نہیں بول رہے، یہ آپ نے بات نوٹ کرنی ہے، یہاں پہ مرزا صاحب کا خدا بول رہا ہے، یہ نوٹ کریں۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ آسمان سے کئی تخت اترے مگر سب سے اونچا تیرا تخت بچھایا گیا۔ کس کا؟ مرزا غلام قادیانی کا۔ مانو نا اس کو۔ سیکر بھائی یہاں پہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، کئی تخت اترے اور سب سے اونچا تخت مرزا غلام قادیانی کا، اور آسمان سے اترے، آسمان سے اترے، آسمان سے اترے۔ وہ جو تخت اتارے گئے وہ آسمان والوں کے لیے اتارے گئے، جو آسمان سے اللہ نے جن کے لیے اتارے تخت، اور تخت اور کیا یہ سنیں نا، لوگ سن لیں، سنوکر سن لیں، مرزا غلام احمد قادیانی کے مطابق جو معمور من اللہ ہوتے ہیں وہ آسمان سے اترتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ معمور من اللہ کے جو تخت اترے ان میں سے سب سے اونچا تخت ان کا خدا کہہ رہا ہے مرزا غلام قادیانی کا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اعوذ باللہ من ذالک۔ ایک اور سن لیں، ایک آخری اور سن لیں، کہ سنیں ذرا، مرزا صاحب کا خدا مرزا صاحب کو کیا بتا رہا ہے کہ آپ یہ کہو، کیا کہو؟ میرا یہ قدم اس منارہ پہ ہے جہاں پہ تمام روحانی بلندیاں ختم ہیں۔ لے، اللہ اکبر، تمام روحانی بلندیاں جہاں پہ ختم ہو گئی ہیں تو ختم ہے، وہاں پہ مرزا صاحب کا قدم ہے، وہاں پہ ان کا قدم ہے۔ اللہ دیکھیں ہمیں کہتے ہیں جناب کہ، اور دوبارہ احمدیوں پوائنٹ نمبر 4 یاد رکھنا ہے، یہ تالے کہاں سے کھلنے ہیں؟ آپ کو سب سے پہلے یہاں پہ بغاوت کرنی پڑے گی۔ کہاں پہ؟ آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ نہ بھائی، میں اپنی عقل کو طلاق نہیں دے سکتا، میں اپنی انسانیت کا انکار نہیں کر سکتا، میں اپنے انسان ہونے کی تذلیل نہیں کر سکتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور محمد ابن عبداللہ القریشی الہاشمی المکی المدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو جدا انسان ہیں۔ جیسے ہی ایک عام محمدی نے یہ تالا کھولا اور دونوں کو جدا انسان مانا، بات ختم، بات ختم، وہیں پر گیم سیٹ میچ ہو جائے گا۔ That's it، گیم اوور، اللہ اکبر، گیم اوور۔ تو امتیاز بھائی یہ ہمارے جو 5 پوائنٹس، ویسے تو obviously آپ کو پتا ہے جب کمپیریزن میں ہم جاتے ہیں تو پورے چارٹس ہمارے جو ہے وہ چھوٹے پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ 5 پوائنٹ ایک ٹیک اوے جو آج ایک احمدی کے لیے دیے ہیں ہم نے، ان 5 پوائنٹس کو اگر آج ایک احمدی، آج جتنی ہم نے باتیں کی ہے، اب میرے خیال میں 2 گھنٹے
آپ کی اور میری جب ہم اکٹھے ہوئے تو پورے ہونے والے ہی ہوں گے، یا 150 جی ہو جی گئے ہوں گے، اس طرح ہوگا. جی، ایسے ہی ہے. یہ 2 گھنٹے کی گفتگو جو آج جن احمدیوں نے سنی ہے اور یوٹیوب پہ سنیں گے انشاءاللہ، امتیاز بھائی اس کو سن کر اگر ایک احمدی بھی کہے کہ یار چل میں اور کچھ نہیں، میں یہ باتیں کسی مربی سے کنفرم بھی کر لوں، ہوں. یا یہ جو سامنے بھائی بیٹھا ہے، یہ اوپر بیٹھا ہے، ان کو میسج ہی کر دوں کہ اوئے جھوٹو، اوئے فریب دینے والو، ہمیں حوالہ دو نا اس کا، ہم سے کر کے رابطہ، ہم سے حوالہ لو نا یار، اپنے مربیوں سے کہو نا یار اس کا حوالہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، آئے ان کا سامنا کریں، آئے ہمارے ساتھ چلے، ان کے ساتھ کرتے ہیں بات چل کے. ہر وقت کھلی ہماری لائنز آپ کے لیے، ہر وقت سیٹس اویلیبل ہے آپ کے لیے، آپ کے مربیوں کے لیے. ایک دفعہ پڑھو تو صحیح، ایک دفعہ سوچو تو صحیح. اور امتیاز بھائی یہ جو شوق تھراپی ہم ان کو دیتے ہیں نا سنوکر لگا کے، یہ ہوتا ہی اس لیے کہ ایک ایسا کیس پریزنٹ کیا جائے ان کے سامنے کہ ان کی ایک دفعہ اندر سے ایمانی غیرت جاگے اور یہ جواب دے کہ ہاں ہاں یہ تو کفر ہے، ساتھ ہی پھر مرزا صاحب دکھا دیں کہ یہ دیکھیں کیا تو مرزا صاحب نے، پھر یہ پکے ہو جاتے ہیں. سکر بھائی میں صرف یہاں پہ ایک اختلاف آپ سے کروں گا، ایمانی نہیں، انسانی غیرت، صرف انسانی یہ غیرت. بات ہے صحیح. یعنی یہ صرف اتنی بغاوت کر دیں، یہ کہیں کہ یار دیکھو بات یہ ہے، ٹھیک ہے ہم آپ کو چندہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے ہم نے سارا کچھ آپ کے ساتھ اپنا وابستہ کیا ہوا ہے، لیکن ہم انسان 2 مانیں گے، اور جیسے ہی انسان 2 مانے گیم اوور. اور سیکر بھائی ہم چونکہ اپنے آج کے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہاں جی تو اگر آپ اجازت دیں تو 2-4 حوالے پڑھ دیں، ان کی سماعتوں کی نظر کر دیے جائیں. بالکل جی، ریکارڈ کا حصہ بنے، بالکل. حصہ بنے. اب ذرا سنیے گا جی کہ پہلے ہم بتاتے ہیں کہ مرزا صاحب کے بڑے بیٹے نے کیا کہا، جس کی طرف اشارہ ہمارے سیکر بھائی نے. یہ تو پورے ٹاپکس ہیں، ہم تو صرف آپ کو ہلکا سا ایک نمونہ دکھا رہے ہیں. جیسے سیکر بھائی نے کہا کہ تاکہ کم از کم آپ کی غیرت کو جوش تو مارے یار، کچھ آپ کہیں کہ یار چلو بھائی میں ذرا نکل کے دیکھتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے، چلو یہاں پہ کیا رہا ہے. اب دیکھیں ذرا، مرزا صاحب کے بڑے بیٹے نے ایک فقرہ لکھا ہے، میں فقرہ آپ کے سامنے پڑھوں گا، کوٹ اینڈ کوٹ وربیٹم پڑھوں گا آپ کے سامنے. آپ نے نہ میری بات کو لیں نہ مربی کی بات کو لیں، کسی بھی اردو کے ماہر کے سامنے جا کے فقرہ کو رکھیں، کہیں کہ اس فقرہ میں بندہ کہنا کیا چاہتا ہے. سنیں ذرا، آپ کوٹ سٹارٹ ناؤ. غرض اس آیت میں سورہ صف کی آیت نمبر 6، جس میں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا، جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، مبشرم برسولی یأتی من بعد اسمہ احمد. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے اپنے وقت میں کہا کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی سنیں، ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور احمد اس کا نام ہوگا. اس آیت کے بارے میں مرزا صاحب کا بڑا بیٹا جماعت کا دوسرا خلیفہ کیا لکھتا ہے، سنیے ذرا. غرض اس آیت میں صاف طور پہ، اشارہ نہیں، صاف طور پہ بتایا گیا ہے کہ احمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے گا. اگر یہ فقرہ آپ کو کچھ نہیں سمجھا رہا، آپ کی مرضی ہے، کوئی جبر تھوڑی ہے، کوئی جبر تو کسی پہ نہیں ہے نا. ایک بار اور ریپیٹ کر کے آگے بڑھتا ہوں. مرزا صاحب کے بیٹا کیا کہتا ہے؟ غرض اس آیت میں، آیت نمبر 6 سورہ صف کے اندر صاف طور پہ بتایا گیا ہے کہ یہ احمد رسول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے گا. اگلا حوالہ سنیں ذرا، اللہ اکبر. اگلا حوالہ سنیں، اور ہماری بات پہ نہیں، اردو زبان والے کے سامنے حوالے کو رکھیں جا کے. کوٹ سٹارٹ، I will give you quote and quote. Quote start now. پس اس آیت میں جس رسول احمد نام کی خبر دی گئی ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. ٹھیک ہو گیا. میں کہتا ہوں کہ ایک عام احمدی نہیں،
کوئی گیا گزرا بندہ جو کسی مسلمان والدین کے گھر جس نے جنم لیا ہو، ساری زندگی اس نے دین کا کچھ نہ پڑھا ہو، اللہ کی قسم وہ یہ جملہ اپنی زبان سے نہیں نکال سکتا۔ ایک مرتبہ پھر سنیں جملے کو، پس اس آیت، کون سی آیت؟ آیت نمبر 6 سورہ صف، کہتا ہے پس اس آیت میں جس رسول احمد نام والے کی خبر دی گئی ہے وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے۔ یعنی نوٹ کریں امکان کی بھی نفی کر دی، ہو سکتے ہیں، امکان ہی ختم کر دیا۔ ایک ہوتا ہے نہیں ہے کہ بھئی اس میں نہیں ہے، اس نے کہا ہے ہو ہی نہیں۔ اچھا اب آپ کہیں گے امتیاز بھائی اسی ساتھ امکان کے ساتھ اچھا یہ تو تھا بڑا بھائی، یعنی سیکر صاحب، یہ سیکر صاحب یہ تھا مرزا صاحب کا بڑا بیٹا، ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی۔ اب ان دونوں کے درمیان میں ایک مقابلہ چلتا تھا 1914-15 کے اندر نا، ایک مقابلہ چل رہا تھا کہ بڑے میاں کچھ کہتے تھے، پھر چھوٹے میاں کچھ کہتے تھے۔ اس مقابلے کے اندر چھوٹے میاں نے کہا یار یہ بڑا بھائی تو مقابلہ جیت رہا ہے، میں نے تو کوئی بات نہیں کی یار، یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر کے اپنے ابا جی کے بارے میں کہہ رہا اور میں تو کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا میں بھی کہتا ہوں، سنیں ذرا۔ اس نے کہا، اب سنیے گا ذرا، چھوٹے بیٹے مرزا صاحب کے بشیر احمد ایم اے نے اپنی اس کتاب میں جو جماعت احمدیہ کے مطابق جماعت کے موقف کے بارے میں آپ کو بتائے گی، کلمۃ الفصل، کیا کہا؟ کہتا ہے کہ ان تمام حوالہ جات سے یہ بات، الفاظ سنیں، یہ بات یقینی اور قطعی طور پہ ثابت ہے، یقینی اور قطعی کہتے ہیں کہ اب اس کے علاوہ کوئی پاسبلٹی اور نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ یہ بات، ہاں کہتا ہے یہ بات یقینی اور قطعی طور پہ ثابت ہے کہ سورہ صف میں جس احمد رسول کے متعلق عیسیٰ علیہ السلام نے پیشن گوئی کی ہے وہ احمد مسیح موعود ہی ہے۔ بھی سنیں سکر بھائی، بھی نہیں، ہی ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا، جس کی بعثت حسب وعدہ و آخرین منہم خود نبی کریم کی بعثت ہے۔ اچھا ابھی بعض لوگ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے دل تو یہ ساری باتیں سن کے پھٹ رہے ہیں نا، لیکن وہ کہیں گے یار کہ اس سے کوئی بڑی بات تو نہیں نہ ہوگی۔ خدا کی قسم یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ہاں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو جب انصر رضا کے ساتھ آپ کے سامنے ہوش تو ہوش لائیو بیٹھ کے بات کریں گے نا، تو اس وقت اگر کسی کا رفع ہو گیا تو اپنا ذمہ دار وہ خود ہی ہوگا، پھر خود ہی ہوگا۔ جی سکر بھائی۔ امتیاز بھی اسی کے ساتھ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، اس کو اینڈنگ پہ اب لے کے چلتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ ہو نہیں سکتے، پاسبلٹی نہیں، ایسا اللہ معاف کرے کہ ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں مصداق بنانے سے قرآن کی آیت کا ربط ٹوٹ جاتا ہے۔ استغفر اللہ، کہتا ربط قائم نہیں رہتا، اگر نبی پاک کو تم اس میں بنا دو تو ربط ہی ٹوٹ جاتا ہے اس کا، اللہ قرآن کا باز اللہ نبی پاک کی وجہ سے ربط ٹوٹ جائے گا اگر اس کو بنا دیا گیا۔ آپ لیول دیکھیں، اور جاتے جاتے میں اپنی طرف سے آخری ایک دے دوں، اگر بھائیوں کو تھوڑا سا کرسیوں سے چھلانگے لگواؤں، کہ دوستو آپ سب کو پتا ہے میثاق النبیین کے اوپر اکثر کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا کہ جب تمہارے پاس ایک میرا رسول آئے گا تو تم اس کی نصرت کرو گے، مدد کرو گے۔ تو دوستو مرزا غلام احمد صاحب کے متعلق جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے، اور میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں، کسی مربی میں یہ انصر رضا کو امتیاز بھی پھر رہے ہیں نا پیچھے کہ سامنے بیٹھ میثاق النبیین کے اوپر، سامنے آگے بیٹھ تو صحیح بروز کے اوپر، اس کے اوپر جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے دوستو، ذرا دل تھام کے سنیے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد لیا تو عہد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا، اور جب ان سے عہد لیا
تو آگے جماعت احمدیہ نے اس عہد کو توڑنے کی سزا بھی بتائی کہ معاذ اللہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عہد توڑتے ہیں تو اس کی سزا کیا اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، ان کو معاذ اللہ جہنم کی طرف بھیجا جائے گا، معاذ اللہ، یہ لکھا ہوا ہے۔ اور لازم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاذ اللہ نقل کفر نباشد، اپنی نجات کے لیے انہیں مرزا غلام احمد کے اوپر ایمان لانا ہوگا، اس کی مدد کرنی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ کیا یہ سن کر بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ احمدی ہو اور وہ کہے کہ میں آقا سے محبت کرتا ہوں تب میں احمدی ہوں؟ توبہ توبہ توبہ، رونگٹے انسان کے کھڑے ہوتے اس طرح کی ایک ایمان والے کی تو مت ماری جائیے سن کے۔ یہ کفر ہے جو پڑھ پڑھ کے آپ کے سامنے ہم سارے بھائی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، امتیاز بھائی ہے، باقی بھائی بیان کرتے ہیں کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے اس چیز کو جانو، اور یہ وہ اقبال ہے جو ہم ان سے کرواتے ہیں کہ یہ ہے اصل قادیانیت جو آپ سے چھپائی گئی ہے، یہ ہے اصل قادیانیت۔